وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے ہم زندگی کا مقصد اور کس طرح اس کو حاصل کرنا ہے اور اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، یعنی ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. مثال کے طور پر یہ جو باز ہے جس کو اڑنے کا فن آتا ہے، پرندے ہیں ایسے، وہ جب مخالف ہوا آتی ہے تو اس سے گھبراتے نہیں بلکہ اپنے پروں کو استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہوا ان کو اڑنے میں اور زیادہ مدد دیتی ہے، اور زیادہ اونچا کر دیتی ہے. تو اگر غلط طریقے سے استعمال کریں تو وہ ہوا ان کو زمین پر پٹخ دے گی، وہ گر جائیں گے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اسی طرح جو نفس کی ہوا ہے، اگر تو وہ بندہ اس طرح استعمال کرے جس طرح اللہ جل مجدہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ نفس بھی ان کو بلندی پر لے جاتا ہے. وہ نفس بھی جو ہے وہ ہمارا سے مطمئنہ اور راضیہ عابدہ، یعنی بہت بلند مقام پہ چلا جاتا ہے کہ اس نے رد عمل درست اختیار کیا. اور اگر وہ غلط رد عمل استعمال کرے تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اے باز اے عقاب، یہ جو تیزی ہے ہوا کی، یہ جو ہوا میں تیزی آ رہی ہے، آسمانوں میں طوفان آ رہے ہیں، جسے گھبرانا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے بھیجی گئی ہے، نہ کہ تمہیں تباہ کرنے کے. ہاں تم خود ہی اگر اس کو غلط استعمال کرو تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. جیسا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہاری مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جائے تو اس پر شکر کرو اور اس کو دوسروں کو بھی اس میں شریک کرو. کوئی نعمت مل جائے کوئی چیز تو بندے نے کوئی ملی تو اس نے فائدہ اٹھایا. اگر تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو صبر کرو. صبر کا معنی ہے نافرمانی نہ کرو، غفلت میں نہ جاؤ اور انتظار کرو. جس طرح فصل بونے والا، آم کے درخت والا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ پھل آئے گا اور پکے گا، اسی میں اس کا فائدہ. اس کو صبر کہتے ہیں. یعنی بیج بو دیا، درخت لگا دیا، اب انتظار کریں، اللہ سے کی طرف سے انتظار کریں، اس پھل کا، اس بوٹے کا، اس پودے کا، اس درخت کا، اس فصل کا خیال کریں اور انتظار کریں اللہ کی طرف سے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صبر. تو فرمایا مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کرو، مصیبت آ جائے کہ اللہ پاک پھر کب اس کو پورا کرتا ہے. تو بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا کہ اگر بندے کو صحیح پتہ ہو تو وہ گناہ تو نہیں کرنا چاہیے، غلط چیز ہے، لیکن اگر ہو جائے تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیسے؟ کہ وہ جو عاجزی اس سے پیدا ہو کرے، بندہ
شرمندگی پیدا کرے، وہ تواضع، وہ توبہ، وہ استغفار، وہ بعض دفعہ اس کو اللہ پاک کے اتنا قریب لے جاتی ہے ویسے وہ نہ جا سکتا. بعض گناہ بندے سے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر وہ توبہ کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے چیزوں. تو یہ دیکھیں، یہ طریقہ، یہ آسان طریقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کی بڑی عجیب بھی حالت ہے. فرمایا میں خود حیران ہوں کہ کتنی اس کی عجیب، اس کو ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ نعمت ملتی ہے تو یہ شکر کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کو تو دونوں میں نفع ہو نقصان ہو اس کو فائدہ ہو. لیکن وہ بندہ وہ جان جائے تب جو ہے وہ اس کے ساتھ میں تو یہی جو نفس کا بھی حساب ہے کہ اسی نفس کو استعمال کر کے بندے ولایت کے مقام تک پہنچ گئے. یعنی نفسی کو انہوں نے نفس مطمئنہ بنایا تو وہ اونچے مقام پہ پہنچ گئے، اولیاء اللہ بن گئے. اور اس کو جب غلط استعمال کیا تو وہ اللہ پاک سے دور ہو گئے. تو خرابی اس میں نہیں ہے، خرابی بندے میں ہے کہ بندہ اس کا استعمال کرتا ہے، کس طرح استعمال کرتا ہے، اس کو مزید خراب کرتا ہے یا مزید بہتری اس میں آتی ہے. اس کی مثال تو بچے کی سی ہے. اللہ نے آپ کو ایک اولاد دے دی، ایک بیٹا دے دیا. اب آپ چاہیں تو اس کو مسلمانی کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، تربیت کی طرف، نیکی کی طرف لے کے آئیں تو وہ فائدہ دے گا. چاہیں تو اس کو برے ماحول میں لے جائیں اور اس کو چھوڑ دیں اور اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، اس کی نہ تربیت کریں، نہ اس کو اسکول بھیجیں، نہ اس کو مدرسے بھیجیں، نہ کہیں، تو وہ خراب ہو گیا. تو بچے میں تو خرابی نہیں تھی، خرابی تو بندے میں ہے. تو نفس بھی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال بھی بچے کی سی ہے کہ یہ روتا رہتا ہے. اب انہوں نے مثال دی ہے ایک، وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے بچے ہیں، چھوٹے بچے، یہ روتے رہتے ہیں. بہت سارے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا بچہ ہے چھوٹا کسی کے پاس کہ وہ خاموش ہے، وہ نہیں رو رہا. تو وہ دوسرے پوچھتے ہیں اس سے کہ یہ ہمارے بچے تو بڑے رو رہے ہیں، یہ تو شور کر رہے ہیں، یہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو کیا ہوا، یہ تو بڑا خاموش ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے. دوسرے جو ہیں اس کو وہ گاڑیاں دیتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر کھانے دیتے ہیں. وہ بچے کی وہ چیز ہی نہیں ہے، بچے کا وہ خواہش ہی نہیں ہے. اس کی تو خواہش ہے دودھ سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے بچہ. دودھ، چھوٹا بچہ ہے، مہینے 2 مہینے، انہیں دودھ سے مطمئن ہونا ہے. اس کو ٹی وی دکھائیں، اس کو مکان دکھائیں، اس کو سونا دکھائیں، اس کو چاندی دکھائیں، اس کو گاڑی، اس کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ دودھ سے خاموش ہوگا. تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ نفس بھی اصل میں یہ شور کرتا رہتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جب تک کہ اس کو دودھ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کا دودھ نہ پلا دیا جائے یہ مطمئن نہیں ہوتا. تو نفس مطمئنہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو پھر وہ نیکی کا دودھ اور جو اصل چیز اس کو پلائی جاتی ہے تو وہ مطمئن اس کے ہو جاتا ہے. ورنہ جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہیں وہ روتا ہی رہتا ہے، تنگ کرتا ہے. ہر ایک جو اس کو یہ ساتھ لیے جا رہا ہے وہ چیخے مار رہا ہے نفس اندر سے، پھر وہ بندہ اس کو استعمال بھی غلط کر رہا ہے. تو اس طرح جو ہے، تو ہم نے کچھ چیزیں رات کو سیکھی تھیں، تو اب آگے چلتے ہیں. پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بنیادی طور پر اس میں 6 چیزیں ہیں، وہ ہم نے ایک ایک کر کے کور کی تھی کہ بنیادی ضروریات ہیں: بھوک، یہ جنسی خواہش، لباس، بندے کا امن، سلامتی، تفریح، صحت، اور مطلب یعنی یہ چیزیں.
اسی طرح یہ چاہتا ہے میں ترقی کروں، میں بڑا بنوں، میرا علم بھی بڑھے اور میں آگے بڑھوں، یہ بھی خواہش ہے. اچھا، مقبولیت کی خواہش ہے. اسی طرح جو ہے اختیار، غلبہ، طاقت یہ مجھے ملے، یہ وہ بھی ہم نے کی تھی. 5واں درجہ مقصد، میرے پلان پورا ہو، میں جو چاہوں وہ ہو، زندگی کے مقصد بھی پتہ چلے اور میرا سارے معاملے درست ہوں. چاہتا تو وہ یہی ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ چیزیں، یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے آخری اور چھٹا درجہ یہ ہے کہ آخر محبت اور تعلق پر بات ختم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جب عروج ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ محبت، صحبت، سنگت یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. مثلا صحابہ کرام سے پوچھیں تو وہ کہ بھئی آپ کی سب سے بڑی خواہش، وہ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کی رفاقت، بلکہ آخرت میں بھی نبی علیہ السلام کی رفاقت. جیسے ابھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ گزرا ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بندے جب اپنی اپنی جنتوں میں جائیں گے تو وہ ان کے لیے بھی اللہ پاک نے بہت بڑی جنت بنائی ہے. ظاہر ہے اس کا کیا مقام ہوگا، لیکن وہ پسند کریں گے، وہ کہیں گے کہ میں اپنی جنت میں نہیں، میں یہ بادشاہت نہیں چاہتا، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں غلامی چاہتا ہوں. جنت میں بھی میں ان کی غلامی چاہتا ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں حوروں سے، مجھے کوئی غرض نہیں محلات سے، بادشاہتوں سے. میں جس طرح دنیا میں خادم تھا اسی طرح یا اللہ مجھے خادم بنا دے، اسی طرح میں ادھر ٹھیک ہوں. تو یہ چیز، تو یہ ایک تعلق جو ایک سنگت ہوتی ہے، یہ سب سے آخری چیز ہے. جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کھانا بھی، پینے، وہ تو چیزیں دنیا میں مل رہی ہیں. وہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کی زیارت ہے، اللہ کا ساتھ ہے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چاہنے والا، کوئی آپ کسی کو چاہ رہے ہیں، یہ آخری درجے کی چیز. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں، کھانا پینا، جنسی خواہشات، یہ ساری چیزیں. پھر جو تزکیہ نفس کا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا وہ بڑا آسان ہے. دوسروں نے کہا اس نفس کو مارو، اس کو سزا دو، اس کی جائز، اس کی خواہشات بھی پوری نہ کرو، اس کو مٹاؤ، اس کو تباہ کرو، اس کو کھانا نہ دو، شادی نہ کرو، دنیا میں نہ رہو، مکانوں میں نہ رہو، جنگلوں میں رہو، پہاڑوں میں جاؤ، غاروں میں رہو، وغیرہ 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 وغیرہ. انہوں نے اپنے طریقے سے، اپنے ذہن سے جو ہے وہ اندازہ لگایا، تو اس پہ جو ہے، حالانکہ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ رہبانیت کا میں نے نہیں حکم دیا، یہ ہندوؤں نے، عیسائیوں نے یہ خود سے شروع کی. یہ چیز جو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے وہ تو صرف کہتے ہیں کہ ناجائز چیزوں سے، ناجائز خواہشات سے اس کو صرف بچانا ہے. جائز تو فرمایا اس کا حق، اس کا ادا کرنا ہے. وہ جو بندہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا الٹا وہ گناہگار ہوگا، اللہ کے ہاں مجرم ہے کہ اس کا حق ہے. تو اس لیے حضور علیہ ہم دیکھ لیں نا، اس لیے قرآن مجید میں دعا آتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ اس کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس خیرکم من ترک الدنیا للآخرہ، تم میں سے وہ بندہ کامل نہیں ہے، وہ بندہ بہتر نہیں ہے جو دنیا کو بالکل ہی چھوڑ کے لگ تھلگ ہو جائے گی میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. اللہ نے تو دنیا میں بھیجا تمہیں. وَلَلْآخِرَةُ لِلدُّنْيَا، نہ ہی وہ بہتر ہے کہ جو دنیا میں اس طرح مگن ہو کہ آخرت کو بھول جائے. فرمایا وَلَكِنْ خَيْرُكُمْ مَنْ أَخَذَ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ، فرمایا بہتر وہ ہے جو دنیا میں بھی کبھی اس کا حق ادا کرے اور دنیاوی رشتوں کا بھی حق ادا کرے اور اس دنیا کا بھی اور نفس کا بھی حق ادا کرے، اس سے بھی اپنا حصہ لے اور آخرت میں سے بھی اپنا حصہ لے. کیونکہ وہ جو طریقہ جسے میں کل بھی بتایا تھا، جو کئی لوگ ہیں جی بھائی بڑی فقیری لینی ہے، دنیا چھوڑنا ہے،
وہ تو اگر آپ بتائیں بھی تو وہ 100 میں سے لاکھ میں سے ایک بندہ کرے گا، دوسرے 99% نے کہنا ہے ہم نے تو دنیا میں ہی رہنا ہے، ہم نے تو بچوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، ہم نے تو یہیں رہنا ہے. اس لیے انہوں نے یہ طریقہ دوسروں پر بند کر دیا، تو 10-20 بندے سادھو بن گئے، راہب بن گئے، تو وہ دوسرے کدھر جائیں گے سارے؟ اسلام نے یہ بتایا کہ سارے کے سارے، یعنی امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہے اور یہ جو شاذلیہ طریقہ جو انہوں نے سیکھا، فرمایا اس میں کسی کو کوئی شعبہ نہیں چھڑایا جاتا. جائز شعبے میں کوئی ہے، کوئی استاد ہے تو استاد رہے، کوئی کسان ہے تو کسان رہے، کوئی افسر ہے تو افسر رہے، کوئی مجاہد فوجی ہے تو فوجی رہے، کوئی کاروباری ہے تو کاروباری رہے، کوئی سیاستدان ہے وہ سیاستدان رہے، کوئی مزدور ہے تو مزدور رہے. بس اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچانا، یہ ہے طریقہ محمدی، کہ اپنا شعبہ نہیں چھوڑنا. جائز شعبہ وہ کیوں چھوڑنا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے انبیاء کرام نے مختلف شعبے اختیار کیے. کوئی کسی نے تجارت کی، کسی نے بکریاں رکھی، کسی نے جو ہے لوہے کا کام کیا، کسی نے جو ہے لکڑی کا کام کیا، کسی نے کچھ، کسی نے اسی طرح. اولیاء اللہ بھی آپ دیکھیں گے، صحابہ کرام بھی دیکھیں گے، ان میں کئی جو ہے وہ لوہے کا کام کر رہے ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی استاد ہے، کوئی جو ہے اپنا مجاہد ہے، کچھ کسان ہے، کوئی کاشتکار ہیں، کچھ کاروباری حضرات ہیں، کچھ مزدور ہیں. تو ان سب نے اپنے اپنے شعبے میں رہ کر ہی اللہ کا قرب حاصل کیا. تو اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ چیزیں چھوڑنی. جیسا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ فرمایا کہ طریقہ محمدی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو دنیا کے اندر سے نکالنا ہے، کہ کام نہ کرنا، بیوی بچوں کے پاس نہ بیٹھنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، بلکہ طریقہ محمدی یہ ہے کہ دنیا کو بندے کے اندر سے نکالنا ہے. یعنی دنیا کو بندے کے اندر سے نکالنا ہے، اس کی جو محبت ہے، اس کی جو چاہت جو بندے کو غلط طرف لے جاتی ہے. لیکن دنیا کا استعمال بندے کے لیے اللہ نے قل من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ من الطیبات من الرزق. اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے یہ کون ہے لوگ جو جائز خواہشات کو، زینت کو، اچھے کھانوں کو، اچھی سواریاں، یہ چیزیں جو زینت دنیا کی ہے حلال طریقے سے، یہ کون کہتا ہے کہ حرام ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی چیزیں بھی جو اچھی چیزیں ہیں یہ میرے بندوں کے لیے ہیں اور آخرت میں بھی میرے بندوں کے لیے ہیں. یہ نہیں کہ یہ شیطانوں کے لیے ادھر اللہ نے بنائی ہوئی ہے، رزق بنایا ہوا ہے، حکومتیں بنائی ہیں، میں شیطان اور باغی لوگ یہ ان کے لیے ہے اور مطلب نیک لوگ محروم رہے. نہیں، نیک لوگوں کے لیے فرمایا یہ جائز جو چیزیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، ساری چیزیں پاک چیزیں ہیں، کھانے ہیں اور جائز تفریحات ہیں وغیرہ وغیرہ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ بندہ یعنی سیکھ لے. وہ آپ کو پھر کل میں نے یہ تفصیل سے بیان تھوڑا سا ہو گیا تھا اس کے مطابق. بنیادی طور پر جو آپ کو سکھایا بتایا وہ یہی تھا کہ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سبب کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. جو چیزیں مثلا دوائی ہے تو سمجھا جی دوائی یہی شے، اللہ کو بھول جاتے ہیں. پانی پیا تو اس کو اس طرف پہ دھیان لگ گیا، جس نے پیاس بجھانی ہے، جس نے دیا ہے، جس نے، اس کی طرف دھیان نہیں ہے. اس سے پھر جو ہے وہ نفس گندا ہوتا ہے کہ نفس میں غفلت آتی ہے کہ وہ سمجھ، کیونکہ اس کا تعلق اللہ پاک سے ٹوٹ گیا. تو جو بھی چیز ہے اللہ پاک نے جیسے سورۃ فاتحہ میں فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ رب العالمین تو میں ہوں، دینے والا تو میں ہوں. تو جب بندہ دینے والے کی طرف خیال کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا تعلق جو ہے، یہ آپ نے کل سیکھا تھا، یہ دیکھیں اس بندے کا دینے والے کا تو اللہ ہے اور اس کی صفات ہیں، وہ رزاق ہے اور شافی ہے، موتی ہے، وہاب ہے. اس کے ساتھ تعلق پیدا، تو وہ کھا کر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ وہ اللہ پاک سے تعلق اس کا بن جاتا ہے.
وہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے محبت. دیکھیں نا، جو بندہ آپ کو نظر آئے، جو بندہ آپ کو چیزیں دے رہا ہے، اسی کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا. اب مثلا تنخواہ آپ کی بینک میں آتی ہے، یا پیسے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا والد ہے، وہ باہر کے ملک ہے، وہ پیسے بھیجتا ہے. پیسے آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ بینک سے لیتے ہیں یا ایجنٹ وہ دے. تو کیا آپ کو ساری تعلق محبت اس سے ہو جاتی ہے؟ وہ جو کلرک دے رہا ہے پیسے آپ کو بینک میں، یا وہ جو ایجنٹ پیسے دے رہا ہے، تو آپ پیسے تو اس کے ہاتھ سے آ رہے ہیں، اور آپ ساری اپنی اطاعت کہتے ہیں تم ہی میرے سب کچھ ہو، تم نے بڑا احسان کیا، تم نے یہ کیا وہ کیا، میں تو تمہارا ہی ہوں، بڑی مہربانی، یہ وہ. تو آپ نے تعلق اسے بن گیا، اس کی اطاعت میں شروع ہو جائے، وہ آپ کو غلط استعمال کر لے، تو یہ آپ کا بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ تو شکریہ کریں گے زیادہ، اور محبت دل میں ہوگی، قدر دل میں کس کی ہوگی؟ جس نے باہر کے ملک سے بھیجے، چاہے وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. بندہ وہ نظر نہیں آ رہا، اس نے پیسے بھیج دیے بینک اکاؤنٹ میں، یا کسی ایجنٹ کے ذریعے، یا کسی بندے کے ذریعے بھیج دیا، تحفہ جو ہے وہ لے آیا. تو وہ ٹھیک ہے، باہر سے بندہ دبئی سے آیا تو وہ تحفہ لے آیا، وہ آپ کے لیے ٹیلی فون لے آیا، وہ آپ کے لیے کوئی گھڑی لے آیا، لیکن اصل قدر آپ کی دل میں اس کی ہونی چاہیے جس نے بھیجی ہے. آپ کا بھائی، بیٹا، دوست جس نے جو ہے وہ بھیجی ہے، اس میں جو ہے وہ یعنی قدر تو اس کی ہوگی. تو جو دینے آیا ہے ٹھیک ہے، اس کا بھی شکریہ کریں، اس کا بھی شکریہ کریں کہ وہ وسیلہ بنا ہے نا، عطا کرنے والا تو نہیں ہے. پیسے بھیجنے والا تو باہر سے دوسرا بندہ ہے، آپ کا والد ہے، آپ کا بھائی ہے، بیٹا ہے. یہ جو ڈاکیا آیا ہے یا بینک میں آپ گئے ہیں، کلرک سے آپ نے لیے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ وسیلہ ہے. یا کوئی بندہ آیا اپنے چھٹی گزارنے، آپ کے لیے بھی کوئی چیز لیا، پیسے لے آیا، تو کیا آپ سب کچھ اسی پہ لوٹا دیں بھئی اس نے مجھے دیے؟ یہ تو ناعقلی ہے، یہ تو ناشکری ہے اس کی جس نے عطا کیا. اسی طرح سمجھ لے کہ اللہ جل مجدہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن رزاق، وہاب، ہر چیز عطا فرمانے والا وہ ہے. یہ سارے ایجنٹ ہیں، یہ کھانا پینا، دوسرے لوگ جہاں وسیلے سے آپ کو مل رہا ہے، یہ سارے ایجنٹ ہیں. نظر یہاں سے آ رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، روزی نظر آ رہی ہے، دکان سے مل رہی ہے، لیکن دکان آپ کی رزاق نہیں ہے. نوکری سے روزی مل رہی ہے، کمپنی سے پیسے مل رہے ہیں، لوگوں سے پیسے مل رہے ہیں کھانا، لیکن یہ چیزیں اپنے اندر یہ چیز نہیں رکھتی. اسی طرح جو پانی ہے، تو پانی بے شک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیاس بجھانے، لیکن اس کو بیچنے والا، پیدا کرنے والا، اس میں پھر جو وہ اثر جس نے رکھا ہوا ہے کہ اس میں اثر کیا ہوگا، بعضوں میں وہ شفا ہو جاتی ہے، بعض کو نہیں، وہ نہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ وسیلے میں ہی گم ہو کے، جو ذرائع ہیں اس میں گم ہو کے جو اصل مقصود ہے اس کو جو ہے بھول گئے ہیں. اور اسلام نے ہر ایک کو اپنا اپنا حق دیا. مثلا والدین وسیلہ ہیں دنیا میں آنے کا، ان کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا، ان کی بھی شکر گزاری کرو، لیکن یہ مت بھولو کہ اصل تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے. اگر والدین غلط کام کا حکم دیں تو اب یہ نہیں ان کے پیچھے چل جانا، نہیں، وہاں پھر ہونا چاہیے کہ یہ اصل کے، یہ بھی اس کے خلاف چلے گئے، ٹھیک ہے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ بھائی اب انہی کے پیچھے چلا جائے. تو یہ جو آپ کو کل بھی بتایا کہ یہ چیز ہر والی، لیکن یہ صرف سننے سے یا کرنے سے نہیں آتی بالکل، یہ صحیح طریقے سے جو آج آخر پہ آپ کو طریقہ بھی ہوتا ہے کس طرح یہ بندے کی زندگی میں آ جائے. اس کے لیے مشق چاہیے ہوتی ہے، یعنی آپ گھر میں لے جائیں گے، طریقہ اختیار کریں گے، مشق کریں گے بار بار، پھر آپ کے اندر یہ خود آٹومیٹک سسٹم لگ جائے گا، عادت بن جائے گی. جو ہی بندہ دیکھے گا کوئی چیز، اس کا دھیان اللہ کی طرف چلا جائے گا فوراً. یہ سورج نکل رہا ہے تو ولی سورج کو نہیں دیکھتا صرف. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا،
جب سورج جیسے یہ سورج نکل رہا ہے تو یہ دروازہ بند کر دیں ہیں روشنی بے شک وہ کولر بھی بند کر دیتا کہ یہ روشنی آئے گی یہ نظر نہیں آئے گا پھر. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ دعا تلقین کی الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. ہمیں یعنی یہ سبق یہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے آج کے دن ہمیں معاف فرمایا ہماری پکڑ نہیں کی. کس کو فرما رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو. آپ تو معصوم ہیں لیکن آپ تو سکھانے کے لیے آئے کہ یعنی سیکھنا ہے. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یعنی ہمیں کہا جاتا ہے بھئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. تو فوراً سورج کا نکلنا دیکھا اللہ کی طرف دھیان کیا. ہم تو اس قابل تھے یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے گناہگار لوگوں کو نیکوں کو نہیں. ہم تو اس قابل تھے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائے. یہ سورج ہی ہمیں تباہ کر دیتا لیکن اللہ کا شکر ہے نہیں ہوئی تھی اللہ. تو فوراً ان کا دھیان انہوں نے توجہ کس طرف چلی گئی؟ اللہ جل مجدہ کی طرف. ہم جو ہے جو سامنے آیا بس اسی میں گم سم ہو کے رہ گئے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. تو یہ چیز جو ہے یہ یعنی درست نہیں. اسی طرح یہ جو کھانے کی دعا کل بھی بتائی تھی آپ کو دیکھا اس میں پتہ چل رہا ہے یہ ہر مسنون دعا آپ کا تزکیہ کر رہی ہے آپ کا اللہ سے تعلق جوڑ رہی ہے. وہ سمجھ کے پڑھیں کہ وہ دیکھیں فرمایا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں کھلایا. حالانکہ وہ آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھ رہا ہے فریج سے آ رہا ہے ہوٹل سے آ رہا ہے لیکن جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں نعمت کا. تو یہ پھر جتنی بھی چیزیں ہیں بھوک ہے جنسی خواہشات ہیں نکاح ہے لباس ہے ساری چیزیں جو ہیں بندے کا جو ہے یعنی اسباب تو یہ ہے لیکن بندے کا دھیان اس طرف جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ اللہ سے بنے ہر چیز کے ذریعے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس پہنا تو آپ نے مثلا آپ نے آج فجر کے وقت کسی نے قمیص پہنی ہوگی کسی نے ٹوپی پہنی ہوگی تو کیا کیا آپ نے کیا سمجھا؟ ہم نے اٹھ کے تو پہن لیجئے اٹھ کے جو. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وتجمل بہ فی حیاتی. یا اللہ یہ تو دینے والا ہے. فوراً نبی علیہ السلام کا خیال اور آپ نے ہمیں تلقین کی پہن قمیص رہے ہیں فرمایا اللہ تیرا شکر ہے جس سے میں اپنا سطر ڈھانپتا ہوں اور زندگی میں خوبصورتی اور جمال اس سے پیدا ہوتا ہے اس سے جو ہے تیرا شکر ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. اللہ تیرا شکر ہے یہ کپڑے تو نے دیا بغیر اس کے کہ میرے اس میں کوئی عمل دخل ہے میرا کوئی اس میں عمل دخل محنت نہیں. کیونکہ جو بندے نے محنت کی جو بندے نے کچھ کیا وہ بھی اللہ کی دی ہوئی. آپ نے مثلا ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ کو کہنے لگا جی میں نے محنت کی ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا بیٹا جس جسم سے محنت کی ہے وہ کس نے دیا ہے؟ لیکن ہم کتنی جلدی بھول سمجھے جسم ہم نے پیدا کیا ہوا جسم کوئی نعوذ باللہ کسی اور اللہ رب ہے جس نے پیدا کیا جی میں محنت اچھا محنت کی ہے تو کس جسم سے کی ہے؟ وہ جسم بھی اللہ کا پیدا ہوا. کس دماغ سے کی ہے؟ وہ دماغ بھی اللہ کا پیدا ہوا. تو مکمل طور پر نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف نسبت کر دی. تو یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے تلقین کی نفس کی پاکی اختیار کی اور یہ ساری چیزیں. ہاں یہ کھانے پینے والی بات ہاں ہم نے کل کر لی تھی یہ نہیں. اب بندہ مثلاً بیماری آئی بندہ دوائی کھاتا ہے بندہ بچنا چاہتا ہے نفس جو ہے یہ بچنا چاہتا ہے یہ مرنا نہیں چاہتا بیماری سے بچنا چاہتا ہے یہی خواہش ہے. تو فرمایا بندہ الشافی کے بارے میں سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی شفا آتی ہے باقی سب اسباب ہیں.
بندہ جب مسنون اذکار پڑھتا ہے تو الحافظ کے بارے میں سوچے کہ وہی انسان کو دیکھی اور اندیکھی چیزوں سے بچاتا ہے۔ مثلا آپ نے یہ دعائیں پڑھی ہیں تو یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ دعا پہ نہیں، تو یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ نے ہمیں ہماری حفاظت کرنی ہے۔ کوئی دعا تو ایک درخواست ہے، مثلا یہ درخواست دے دی، اچھا آپ نے نوکری کی درخواست دے دی یا کوئی درخواست دے دی کہ مجھے یہ ملے، اب وہ درخواست نے تو نہیں سب کچھ آپ کو دینا کہ اب درخواست کے اوپر ہی سارا جی میں نے اس پر میرا یقین ہے۔ وہ درخواست تو ایک درخواست ہے، وہ تو ایک اپلیکیشن ہے۔ وہ جس کی بارگاہ میں مثلا یہاں کسی کام میں کسی کمپنی میں آپ نے درخواست دی، کسی نوکری کے لیے کسی دفتر میں دی، تو اصل تو وہ جس کے پاس جانی ہے درخواست اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اس کی طرف خیال کہ وہ اس کے پاس طاقت ہے دینے کی نہ دینے کی، نوکری دینے کی، نہ کہ میری درخواست۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب یہاں تک کہ جب وہ اذکار اور دعائیں بھی پڑھتا ہے تو اس کا یقین دعاؤں پہ نہیں، جو دعا قبول کرنے والا ہے الحافظ یا حفاظت کرنے والا ہے اس کی طرف ہو۔ ہاں میں دعا پڑھی تو دعاؤں میں گم ہو گئے، اچھا دوائی لی تو دوائی میں گم ہو جائے۔ دوائی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو استعمال فرمایا اور حکم بھی فرمایا کہ علاج کراؤ، لیکن شفا دوائی میں نہیں ہے۔ اگر شفا دوائی میں ہوتی تو کوئی بندہ مرتا نہ، کوئی ڈاکٹر نہ مرتا، بہت سارے لوگ نہ مرتے، کیونکہ وہ شفا دوائی میں ہے۔ لیکن سب کوئی دنیا میں نہ رہا، چلے گئے، پتہ چلا کہ کوئی شاید نہ دوائی نہ چیز نہ ٹیکنالوجی بتا۔ یہ ایک جب تک اللہ چاہتا ہے یہ چیزیں اثر دکھاتی ہیں، جب نہیں چاہتا تو وہی چیزیں جو ہیں وہ خراب۔ آپ دیکھ لیں یہ جو بندے جب یہ کرونا وائرس یا اس کی وجہ سے پھیپھڑے کام کرنا بند کر جاتے ہیں تو وہ مشینیں لگا دیتے ہیں، لیکن زندگی تو مشین نہیں دے سکتی۔ وہ تو ہوا تو بھر سکتی ہے پھیپھڑوں میں، ہوا نکال بھی سکتی ہے، لیکن وہ زندگی وہ نہیں دے۔ بعض بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مشین چل رہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی آپ جی مشین ہٹا دو۔ کیا مطلب؟ مشین زندگی دے رہی تھی؟ نہیں۔ تو پہلے ہی بندہ یہ بات سمجھے، اور یہ بات اس کی پریکٹس اس کو کیا جاتا ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کا یہ جو سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بھی استعمال کرو، لطف بھی اٹھاؤ، لیکن ہر چیز کی نسبت خیر کی اللہ کی طرف۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، بندے کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہاں سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحافظ جو حفاظت کرنے والا کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سورج کی روشنی سے نہ نظر آنے والے جراثیم تک سب اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے کوئی چیز، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اور تو اور جادو ٹونا یہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کو اللہ سے بڑھ گئی چیزیں، فرمایا وہ بھی کسی کو نقصان، جس طرح وہ بھی ایک زہر، جس طرح یہ جانور کاٹتے ہیں زہر ہوتا ہے، جراثیم آتے ہیں بیماری آ جاتی ہے، جادو ٹونا بھی ایک طاقت ہے یعنی شیطانی، اس میں بھی اثر جو ہے فرمایا اللہ پاک نے میرے اذن کے بغیر نہیں۔ اس لیے پھر جو مومن ہے جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے جب میں نے اللہ کو چھوڑا تو پھر یہ چیزیں بھی، پھر جراثیم بھی، پھر تو آپ دیکھ لیں دنیا پوری پہ ایک چھوٹے سے وائرس نے تباہ کر کے رکھا ہوا۔ یہ کیوں آیا ہوا ہے؟ آخر انسان ہے، اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، ابھی سال ہو گیا ہے، 1.5 سال، ابھی یہ چلو چلا بھی جائے گا، لیکن اس نے دکھا دیا کہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ایک نہ نظر آنے والی چیز ایک جراثیم کے ذریعے پوری دنیا جام ہو کر رہ گئی ہے، اور اللہ پاک جب چاہے تو طوفانوں میں وہ حفاظت کر دیتا ہے، زلزلوں میں بندے بچ جاتے ہیں، چیزوں کے بڑے بڑے چیزوں میں۔ تو بات کیا ہوئی پھر جو ہے یہی ہمیں دکھایا جا رہا ہے
تو مطلب یہ چیزیں مرنا تھا، جنہوں نے وہ پھر بھی مر گئے، بشک انہوں نے ماسک پہنا، ٹیکے لگوائے، یہ کیا، وہ ٹیکا ہو یا ماسک ہو سب اسی وقت تک اثر کرتا ہے جب تک کہ اسی طرح جادو ٹونا بھی. تو ہمارے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونے کی طاقت جو ہے نعوذ باللہ صرف یعنی شیطان اور ان لوگوں کے پاس ہے، اللہ کے اذن کے بغیر ہی یہ اثر کر جاتا ہے، وہ پھر ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں طاقت ان کے پاس ہے، وہ پھر ان کی منتیں سماجھتے ہیں، یہ وہ پیسے دے دیں. کیونکہ اور مسلمان کو کہ یہ یقین ہونا چاہیے اور مومن کا ہوتا ہے کہ وہ میرا رب ہر چیز کا انچارج ہے، ہر چیز کی طاقت اس کے پاس ہے، ہر چیز کے بنیادی اختیار اس کے پاس ہے. تو اس لیے اس کا دھیان ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہوگا تھا جائیں جہاں کے ہیں، میرا تو جو ہے اللہ جل مجدہ کے ساتھ تعلق. تو یہ یہاں کہا گیا یہ دوائیاں یہ چیزیں ذات خود اللہ نے ان میں اثر رکھا ہوتا ہے، جب اللہ نکال لے پھر نکل جاتا ہے اور جب تک چاہے ہوتا ہے. اسی طرح جادو ٹونا یہ چیزیں بھی جو ہے جب اللہ نہ چاہے تو ختم. اب موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں آئے، اللہ نے حفاظت کی، سارے جادوگر کٹھے، الٹا وہ مسلمان ہو گئے. ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہماری طاقتیں تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں. یہ جو ہستی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والی ہے، رب تو وہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، ہمارا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس طرح کوئی چیزوں کا. تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اچھا اب یہ یعنی پہلا درجہ ہم نے سمجھ لیا، یعنی بنیادی خواہشات کا جو ہے، یعنی بنیادی خواہشات و ضروریات جس میں دوائی، کھانا، صحت، پینا، رزق، یہ ساری چیزیں آ گئی. آپ کو بتا دیا کہ کیسے ان چیزوں کو بھی اللہ کی نسبت کر کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور نفس کے ذریعے ہی اللہ کا قرب مل جاتا ہے اور نفس بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ نفس کا تعلق جو ہے وہ اللہ پاک کی صفتوں سے، الرزاق سے، المغنی سے، الوہاب دینے والا، غنی کرنے والا، مال دینے والا، الشافی شفا دینے والا، معطی عطا فرمانے والا، ان سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دوسرا آ گیا علم اور ترقی. بندے نے بڑی ترقی کی، بڑا علم حاصل کیا، مطلب ٹیکنالوجی کی ہے، مال میں ترقی کی، سارا چیزیں. تو اس میں بھی پھر یہی معاملہ ہے کہ اگر تو بندے کا دھیان جو ہے ان چیزوں، ان اسباب کی طرف چلا جائے اور ان پر یقین کر لے کہ میری ترقی اور جو میں آگے بڑھ رہا ہوں یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر وہ یعنی غافل ہو جائے گا. اور اگر جو ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اصل سر چشمہ اور اصل منبع جو ترقی دینے والا ہے، علیم ہے، علم دینے والا ہے، حکیم ہے، حکمت دینے والا ہے، المصور ہے، کہ یعنی وہ ساری یہ چیز یہ جتنی بھی یہ خوبیاں ہیں یہ اللہ دینے والا ہے. الہادی یعنی رہنمائی، یہ جو میں نے ترقی حاصل کی ہے، مال دولت کس نے میرے ذہن میں ڈالا، کیا کیا میں نے کیا، شک مال نظر آ رہا ہے، بندے نظر آ رہے ہیں، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کا جو دھیان ہے وہ اصل دینے والے پر ہے. اسباب پر، اسباب بہت سارے ہیں لیکن اسباب پر وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، ان کو ترقی نہیں ملتی. بہت سارے لوگ سیاست میں آتے ہیں، ان کو ترقی نہیں ملتی. بہت سارے لوگ جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ علم ان کو فائدہ وہ نہیں دیتا. تو مطلب یہ کہ ان چیزوں میں یہ چیز یعنی موجود نہیں. تو کیسی سوچ کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا یعنی سالک جو ہے علیم اور حکیم. اگر علم سے ترقی مل رہی ہے تو وہ علم کا پر نہ سوچے. العلیم یعنی جو علم دینے والی ہستی ہے، الحکیم حکمت دینے والی، اس کو استعمال کا طریقہ سکھانے والی ہستی ہے کا تصور کرے. اور علم اپنی ذات سے نہیں بلکہ علیم اور حکیم یعنی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آتا ہے. اور تصور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے نور سالک کے دماغ میں داخل ہو رہا ہے اور علم کا حاصل ہونا یا نہ حاصل ہونا اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے، نہ کہ بندے کی طرف سے.
تو یہ اللہ پھر اس کا دھیان اللہ کی طرف سے ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو۔ دین کا علم کیا بتاتا ہے؟ دین کا علم شخصیت پر محنت، یعنی نفس کی اصلاح، ذات کی اصلاح، یہ سارا جو دین بتاتا ہے۔ سائنس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں، ان میں بھی غور و فکر کر کے ہم اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان پر محنت کر کے انسان کامیاب اور یعنی اچھا انسان، قابل انسان بن جاتا ہے۔ اب ہمارا المیہ جو ہم لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ملک کیوں نہیں ترقی کر رہا، فلاں بندے کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں، اخلاق گر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے اپنی ذات پر محنت کی اور نہ کائنات پر محنت کی، تو دونوں طرح مار کھا رہے ہیں۔ کچھ ملک ایسے ہیں انہوں نے چلو اپنی ذات پر محنت نہیں کی، دنیا پہ کائنات پر غور و فکر کیا، انہوں نے ٹیکنالوجی، سائنس، جہاز بنا لیا، کمپیوٹر بنا لیے، چیزیں بنا لی، تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، چلو دنیا کا ہی صحیح، چلو ان کو دنیا۔ اور ہم نے نہ وہ کیا اور نہ ہی انسانی جو تزکیہ ہے یا اخلاق پر محنت ہے، انسان کی تکمیل ہے، انسان کی نشو و نما ہے کہ اس کا دماغ کیسے صحیح ہو، اس کا دل کیسے صحیح چلے اور دل میں کے اندر وہ صفات آئیں، دماغ مثبت طریقے سے چلے، اس کے اخلاق درست ہوں، اس کے اعمال، نہ اس پر محنت اور نہ کائنات پر محنت، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ جیسے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی، ہم سے بھی بھائی سوال کرتے ہیں بعض دفعہ، جی ترقی کیوں نہیں مسلمان کر رہے؟ بب یہ تو سائنسدان جو ادھر بیٹھے ہوئے ملک میں یونیورسٹیوں میں، ان سے پوچھیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں مطلب ترقی نہیں کر رہے؟ مطلب ٹیکنالوجی، بایولوجی کے سائنسدان ہیں، اسی طرح جو ہے فزکس کے ہیں، تو ان کے پینل بنے ہوئے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو ان سے سوال بھی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کوئی علماء سے کرنے والا سوال تو نہیں ہے۔ علماء سے تو یہ پوچھ سکتے ہیں بھی آپ فقہ پہ محنت کیوں نہیں کر رہے، تفسیر پہ محنت کیوں نہیں ہو رہی، حدیث پہ کیوں نہیں محنت ہو رہی؟ ہاں یہ کہ انسان پر تزکیہ پر محنت کیوں نہیں ہو رہی، انسان کو بنانے پر محنت کیوں نہیں ہو رہی، یہ سوال اس پر ہے۔ باقی سوال تو ان پہ ہونا چاہیے، وہ تو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ سستی ہے کہ نہ ہم وہ صحیح کر رہے ہیں نہ اس کو صحیح کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی سائنس اور علم اور ترقی کو اپنی طرف نسبت کر دی، تو ان کا بھی اللہ پاک سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اور مسلمان سائنسدان بھی گزرے ہیں، لیکن انہوں نے سائنس کے ذریعے اللہ کی نشانیاں جب جو ہے ان کو پتہ چلی، تو انہوں نے اللہ کا قرب ان کو اور زیادہ مل گیا۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں بار بار قرآن مجید میں کہ میری نشانیوں میں غور کرو، زمین اسمان میں غور کرو، پہاڑوں پر غور کرو، پرندوں پر غور کرو، پھلوں پر غور کرو، چاند پر غور کرو، کہ اس کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ کس ہستی نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کا قرب مل رہا ہے۔ تو یہ یعنی ایسی سوچ جو ہے یعنی دوسرے درجے میں نفس کی۔ تو اب یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا مختصر سا کہ دوسرا درجہ جو ترقی کا ہے، وہ جو بندہ ترقی حاصل کرے اس کو اگر پیسہ مل رہا ہے تو وہ اللہ کی صفت کی طرف کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، اگر علم مل رہا ہے تو اللہ کی صفت علیم کہ اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نفس کا تعلق، وہ جو نفس ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ سے تعلق نہیں دے تو وہ پھر بغاوت پہ اتر آئے گا، وہ اس کو جو ترقی ملی وہ خراب کرے گا، وہ مال مل گیا وہ غلط استعمال کرے گا، طاقت مل گئی تو وہ غلط استعمال اپنی کرے گا۔ اور جب اللہ پاک سے تعلق اس کا بن گیا اس میں عاجزی آئے گی کہ جس ہستی نے دیا ہوا ہے میں نے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو پھر دنیا میں بھی نفع آخرت میں بھی نفع۔ تیسرا درجہ یعنی تیسری قسم کی خواہشات جو انسان کے اندر ہے وہ قبولیت۔ اب اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ کچھ تو اسباب ہیں قبولیت کے، مشہوری ہو جانا، ٹی وی پہ بار بار آ جانا، یہ مطلب ہے کوئی اسی طرح کا مقبولیت انسانوں کا آپ کو جو ہے وہ قبول کر لینا، واہ واہ ہو جانا، یہ سارے اسباب ہیں۔
لیکن جو اصل مقبولیت دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، وہ اس کی اصل جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں، الشکور، الغفور. یعنی تو اگر وہ بندہ اس طرف دھیان رکھے گا کہ اصل میں اللہ کہ ہاں مقبولیت ہو، تو وہ مقبولیت ہے، تو اس کا اللہ کی ان صفات سے تعلق ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں، بندہ جب کوئی اچھا کام کرے، کسی کی خدمت کرے یا دین کی خدمت کرے یا ایسا کوئی کام کرے جس سے نفس میں خواہش پیدا ہو کہ اس کی پہچان ہو، مخلوق اس کی تعریف کرے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی صفت الشکور اور صفت خبیر کے بارے میں سوچے، کہ گہرائی سے یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر میرے عمل سے باخبر ہے، جو ہر کام، احساس، سوچ، نیت کو جانتا ہے. جب بادشاہوں کا بادشاہ سب کچھ جانتا ہے تو مخلوق کا جاننا کیا معنی رکھتا ہے میرے نزدیک. یہ دیکھیں نا، یہ ہے یہ مقبولیت کے بارے میں. چلو جی، انسان ہے، آج انسان چاہتا ہے میری مقبولیت ہو، میری واہ واہ ہو، میری قدردانی ہو. تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے. یہ دوسرے نمبر بندہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شکور. شکور کا کیا معنی؟ یہ شکر سے نکلا ہوا ہے. یہ اللہ پاک کا بھی نام ہے الشکور، اور شاکر بھی اللہ پاک کا نام ہے، ان اللہ شاکر علیم. بنیادی طور پر آسان زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ قدردان، قدر کرنے والا. کہ آپ جو کچھ کیا ہے، آپ نے تھوڑا کیا ہے تو اس کی قدر، تھوڑا بھی کریں، تھوڑی چیز بھی کریں تو اس کی قدر بہت ہو، اس کو شکور کہتے ہیں. تو یہ دو صفتیں یہاں بیان کی گئی کہ بندہ، آپ نے اچھا کام کیا، کسی کی خدمت کی، کسی مخلوق، تو بندے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جانا جائے اور میری قدر ہو. اب مخلوق کتنی قدر کرے گی آپ کی، یا کیا آپ کو دے گی، یا کتنا اس کو پتہ ہوگا؟ ایک دفعہ یاد کریں گے، بعد میں ان کو بھول ہی جائے گا، وہ خود بھی بھول جائیں گے. وہ قدر کر ہی نہیں سکتے آپ کی اس طرح کہ جس طرح کے حق ہے. وہ تو اپنا جب کچھ بھول جائیں گے، کچھ جو ہے شکریہ کر دیں گے، دو چار جان، آپ کو ٹینشن لگی رہے گی. مثلا ایک کام کیا آپ نے، اچھا نیک کام یا خدمت کی، یا کسی کے آپ کام آئے، تو آپ کو پھر یہ، اب میری یہ قدر کب مجھے یہ لٹائے گا، یہ میری قدر کرے گا، مجھے بھولے گا تو نہیں، یہ بھول نہ جائے. مجھے جب کام پڑے گا پتہ نہیں پھر اس سے یہ میرے کام آئے گا نہیں آئے گا. شکریہ کا انتظار، یہ میرا شکریہ کب کرے گا، مجھے میسج کب بھیجے گا، میرا جو احترام کب کرے گا. یہ تو بندے نے مصیبت ڈال لی اپنے آپ کو کہ وہ مخلوق کا محتاج بن گیا. اب یہ وہ مخلوق کا طرح طرح کا محتاج بن گیا کہ بھئی میری واہ واہ ہو. تو یہ جو تزکیہ نفس کا طریقہ جو حضور علیہ السلام نے سکھایا، سیدنا عبدالعزیز دباغ وہی بیان فرما رہے ہیں بزرگان دین، کہ وہ فرمایا کہ تم نے ایک کام کیا ہے کمرے میں بند ہو کر، تو اللہ علیم الخبیر ہے. ایک ایک تمہاری حرکت، تمہاری نیت، تمہاری سوچ، تمہارا ایک ایک قدم، تمہارا ایک ایک آنسو، یہاں تک کہ تمہاری تھکاوٹ کو بھی، تمہیں جو گرمی محسوس ہوتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. دوسرا تو یہ کہ نہیں کر سکتا. تمہیں سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، تھکاوٹ، اس کے باوجود جو آپ کر رہے ہیں، اللہ اس کو بھی ایک ایک چیز کو جانتا ہے. ایک کتنے قدم آپ نے مسجد کی طرف آتے ہوئے اٹھائے یہ جانتا ہے، کتنی سانسیں لیں یہ جانتا ہے. دوسروں کو تو پتہ ہی کون نہیں، خواب ہی نہیں. اچھا، پھر اس کی یہ جو دوسرا اللہ پاک کا نام ہے الشکور، یعنی قدر کرنے والا. تو جب اللہ پاک فرما رہا ہے میں قدر کر رہا ہوں اور میں قدر کرنے والا ہوں، میں ہر چیز جانتا ہوں، تو پھر بندے کو کیا پڑی کہ وہ دوسروں سے اپنی جو مشہوری چاہے. جب بادشاہ آپ کی قدر کر رہا ہے، آپ جو مطلب بیکاریوں کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں تم مجھے جانتے ہو، بادشاہ آپ کو جانتا ہے، بادشاہ آپ کی قدر کر رہا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی بیکاریوں کے پاس جا کے اپنی پہچان کرانے کی؟ تو مجھے جانتے نہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں.
وہ آپ کی توجہ ہی نہیں، کہتے میرے تو تعلقات ہی بڑے اونچے ہیں، میں تو بڑی مطلب اونچی رہنے والا ہوں، مجھے کیا ان کی ضرورت۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو جس کا تعلق اللہ پاک سے اس طرح ہو جائے، اس کی ان صفات سے، وہ پھر سمجھتا ہے یہ مخلوق ہے، دوسرے بندے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے، بیکاری ہیں، انتم الفقراء الی اللہ۔ اس کی خواہش ہی ختم ہو جائے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، کوئی قدر کسی کو ہو نہ ہو، اس کو پرواہ، وہ آزاد ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں۔ نیکی کر رہا ہے یا خدمت کر رہا ہے، اس کو یہاں جھگڑا بن جاتا ہے، وہ یار تو نے میرا نام ہی نہیں لیا، میں نے یہ کیا تھا، میرا بھی اعلان ہونا چاہیے تھا، میری قدر نہیں۔ وہ اگلا بندہ پھر نام پڑتا ہے، اے فلاں حضرت صاحب کو بھی شکریہ، فلاں بندے کا بھی یہ، اس کو یہ نام نہ لیا تو اس نے جو ہے وہ سر پر چڑھ جانا ہے، مطلب خام خواہ کی مصیبت۔ تو وہ نقلی مکلی اگر لے بھی لیا کسی نے تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ صحیح مقبولیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ بن جائے، یعنی بندہ صحیح بندہ بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، تو فرمایا اللہ پاک پھر جبریل علیہ السلام کو بلا کر، جو کیونکہ وہ فرشتوں میں ان میں سب سے بڑے سردار، سب سے بڑی طاقت، یہ ہے مقبولیت، اس کو بلا کے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں راضی ہو گیا، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، جبریل اب تم بھی اس سے محبت کرو، اور حاملین عرش والے فرشتوں میں بھی اعلان کر دو، اس کا تعارف کرا دو، ساتویں اسمان کے فرشتوں میں تعارف کرا دو، چھٹے اسمان کے فرشتوں میں تعارف کرا دو، پانچویں اسمان کے سارے فرشتے، چوتھے اسمان، اندازہ لگائیں، یہاں تک کہ پھر وہ اسمان دنیا کے فرشتے، پھر زمین پہ جو فرشتے، یہاں تک کہ جانور جانداروں تک کو اس کا تعارف کرا، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس سے محبت کرو۔ تو جاندار کیا، فرشتے کیا، جانور کیا، درخت کیا، اس سے محبت کرنا شروع، وہ مقبولیت اس کو ہوتی ہے۔ اب یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں، بہت سارے آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوئے، امام حسن بصری مثلا ولی گزرے، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، سیدنا بایزید بستامی بزرگ گزرے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ بڑی ہستی گزرے ہیں، آپ نے دیکھے بھی نہیں، تو دیکھ لیں ان کی جو مقبولیت وہ ہم نے دیکھی بھی نہیں، بہت سارے کتابیں ہی کوئی نہیں، انہوں نے کتابیں لکھی نہیں، لیکن کیونکہ اللہ نے ان کی مقبولیت آسمان سے شروع ہوئی آج تک اور قیامت تک زمین پر وہ رہی۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ مطلب مقبولیت کے ذرائع بھی سارے ہیں، فوٹو کھچا کے یہ کر کے، ٹی وی بھی زمانے میں ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، فلانا بھی ہے، ڈمکانا بھی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ چیز نہیں ہوتی، مطلب یہ اگر ہے بھی ہے تو بے عزتی والی ہے، مقبولی عزت والی مقبولیت نہیں ہے۔ ویسے تو شیطان بھی کا نام مشہور ہے، لیکن وہ تو ہر ایک نفرت سے یاد کرتا ہے، یزید کا بھی مشہور ہے لیکن نفرت سے، قبولیت تو ہوتی ہے کہ قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ تو وہ آپ کو بتایا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا گئے کہ قبولیت حاصل کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لو، یہ نہیں ہے کہ ادھر میری واہ واہ ہو، سیاست میں آ جاؤ، یہ آ جاؤ، میرا نام ہو جائے۔ کسی نے نام اپنا لکھ کے، وہ ہماری مثال ایسی ہے، لکھ کے والدین کا جو ہے وہ لگایا ہوا تھا، اوپر بڑی سی لائٹ لگا دی، اس نے ان لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اے جی ماں باپ کا نام روشن کر رہا ہوں، سنا ہے کہ ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نام، یہ تو روشن کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ روشن کرنے کا طریقہ ہے بھی اپنے اعمال دوست کرو، اچھے کام کرو، تو یہی ہم کر رہے ہیں، اپنے نام کا روشن وہ بتیاں سی لگا کے تو کہتے ہمارا نام روشن ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ نہ ہی ہمیں چاہیے، نہ ہمیں خواہش کرنی چاہیے، ہم تو آئے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے تعارف کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت میں آپ کا امتی بننے کے لیے۔ اب یہ ان کا کام ہے، وہ ہمیں دیں کچھ یا نہ دیں، ہمارے تو صرف وہ بن جائیں بس وہ کافی ہے۔ تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو نفس کی جو خواہش ہوتی ہے مقبولیت کی، اس کا بھی مشائخ نے طریقہ بتایا، اور بتایا کہ کس طرح جو ہے اسباب سے نہیں، صرف یہ جو مسبب الاسباب اللہ جل مجدہ ہے، معز جو عزت دینے والا ہے، اس سے تعلق جو ہے پیدا ہوتا ہے، تو وہ قبولیت ہے۔ جو اس سے پھر جو ہے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے،
اور اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور مقبولیت بھی جو ہے وہ یعنی ملتی ہے. اور جب بندہ غلط طریقے سے پھر وہ پھر پیسے دے گا، دوسروں کہے گا میرا اعلان کرو، میرا جو ہے اشتہار اس طرح دو، میرے ساتھ یہ لقب لکھو، میرے جو ہے یہ کرنا وہ کرنا، لیکن وہ سارے کا سارا بیکار ہو جاتا ہے. ورنہ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے یہ ایکٹر اور دوسرے یہ جو شو بیز والے لوگ ہیں، ان کے پاس تو پیسے بھی ہیں اور بندے بھی ہیں، یہ تو کر کر کے تو ساری مطلب چیز لے جائیں وہ چیز. لیکن جو یہ لاہور میں دیکھ لیں، ادھر اپنے علاقے میں دیکھ لیں، وہ دریا کے ایک طرف حضور داتا صاحب کی قبر ہے، ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہ دیکھ لیں قبولیت کدھر ہے. وہ پتہ ہی نہیں آدھے بندوں کو تو وہ ہے بھی ہے کہ ادھر نہیں، حالانکہ وہیں وہ کہ ہندوستان کا کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کا مقبرہ ہے. وہاں بندے کوئی سیر سپاٹے کے لیے چلا گیا، کوئی ویسے عزت مرتبے کے مقام کی وجہ سے نہیں. اسی میں اس دریا کی دوسری طرف ایک فقیر کا جس نے مقبرہ ہے، یعنی مزار شریف ہے، حضور سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ عرس بھی یعنی اس مہینے میں ہے. تو وہ دیکھ لیں مقبولیت کا جو چیز. تو یہ چیز تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی بندے کی یہ جان ہی چھوٹ گئی. کون مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے، قدر کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، کل اس کا اللہ پاک سے جو ہے وہ یعنی رابطہ ہو گیا. تو اب یہ سمجھ آ گئی تیسرے درجے کی بھی چیز کہ بھئی ایک مقبولیت اگر نفس چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی صفت شکور سے، صفت خبیر سے تعلق پیدا کرے. تو اللہ کے ہاں قبولیت ہوئی، فرشتوں کے ہاں قبولیت ہو گئی، نبی علیہ السلام آپ کو کہ ہاں بندہ مقبول ہوگا، اولیاء اللہ کے مقبول ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ جل مجدہ اس کو عطا فرمائے گا. تو یہ چیز. چوتھی چیز جو ہے یعنی یہ چوتھے درجے کے اختیارات یعنی خواہشات وہ ہیں طاقت اور غلبہ اختیار. یہ بھی نفس کی حاجت. دیکھیں یہ نفس کی انانیت یہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں طاقتور ہوں، میرے کام چلے، میری بات چلے، یہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی اسباب بھی ہیں یعنی ساری چیزیں، لیکن جو ہے اصل بندے کو پتہ ہو تو جو طاقت آپ کے اندر چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، جانور ہیں، انسان ہے، ساری چیزیں، کہ ان کو اصل دینے والا طاقت کون ہے؟ وہ مالک اللہ پاک ہے، معطی اللہ، المتکبر بڑائی ساری اللہ کے لیے ہے. یہ چیزیں تو صرف اسباب کے درجے میں ہے، حکومت ہے وغیرہ چیزیں. آپ دیکھ لیں حکومت میں بڑا اختیار ہوتا ہے، لیکن بہت سارے حکمران جیلوں میں بیٹھے ہیں، بہت سارے تختوں میں چڑھ گئے، پھانسیاں ہو گئیں، بہت سارے مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، بعض جو ہے وہ ملک بدر ہو گئے. تو اگر اس میں اختیار حکومت میں یہ چیز ہوتی ذاتی طور پر تو پھر تو یہ سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کامیاب ہوتے. تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. اختیار اور طاقت صرف جو ہے اصل اللہ کے پاس ہے. امانتاً اللہ پاک بعض دفعہ بندوں کو دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس ہی ہوتی ہے ساری چیزیں. اس لیے پھر مومن جو ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہے اصل طاقت اللہ کی ہے. تو یہ دیکھ لیں یہ لکھا ہے کہ جب سالک زندگی کے کسی شعبہ میں بھی نصیحت کرتا ہے، ہدایت یا انتظام کرتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی صفت القادر کے بارے میں سوچے. یعنی جب آپ کو کوئی اختیار مل گیا تو وہ اختیار میں اس طاقت کے نشے میں نہ گم ہو جائے، سوچیں کہ یہ آئی کہاں سے ہے، اس ذات سے تعلق رکھیں، خیال رکھیں اس طرف جو ہے. تو فرمایا سوچیں اور غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور مکمل اختیار کے باوجود کتنے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں. تو ہماری کیا اوقات ہم دوسروں پر اختیار اور طاقت کا استعمال کریں اور ان کو غلام بنانے کی کوشش کریں. مثلا یہ کہ آپ دیکھ لیں اللہ پاک کا کھا کر وہ شیطان کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھولے ہوئے ہیں. اب ہم لوگوں کو کس طرح اپنا مطیع بنائیں؟ ہم تو نہ تو ان کو دے رہے ہیں اور ہم خواہ کی ایک کوشش کہ ان کو غلام بنانا. تو اللہ کی بات نہیں پوری طریقے سے سن رہے، ہماری کدھر سنیں. دوسرا یہ کہ
سالک تمام طاقتوں کے اصل مالک الملک کے بارے میں سوچے کہ اسی کا حکم سب پر چلتا ہے، انسان تو بس ذریعہ ہے کہ وہ مالک کے حکم کی پیروی کرے. تو یہ مطلب یعنی طریقہ سوچنے کا ہے. تو یہ اختیار اور طاقت جو ہے یعنی اس میں ہو گیا. پانچواں درجہ کسی مقصد کا پورا ہونا، کسی ٹارگٹ حاصل کرنا. یعنی جو بندہ پلان بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرا جو ہے منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو، یعنی پورا ہو، اور اس منصوبے پہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تکمیل ہو. تو اس میں پھر وہ مختلف ذرائع بھی اختیار کرتا ہے، مختلف طریقے بھی اختیار کرتا ہے، لیکن مستقبل اس کے اختیار میں نہیں. وہ پلاننگ کرتا ہے جی کرونا آ گیا، دکانیں کھولتا ہے وہ بند ہو گئیں، کاروبار کیا جی وہ بند ہو گیا. منصوبہ تو اس کا بڑا ہے، لیکن کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہے، مطلب حکومت نے کہا کہ یہ بند کر دو، یعنی وہ بند کر. تو انسان چاہتا ہے میرا کوئی بڑا اعلیٰ مقصد ہو، میرا جو ہے پلان ہو، منصوبہ ہو، بھروسہ ہو، وغیرہ وغیرہ چیزیں اپنی پہ. یہ بھی انسان کے اندر ہے کہ میں یہ بھی جانوں میں کون ہوں، میری جو ہے زندگی کے جو اس طرح گزرے جس طرح مطلب اچھے طریقے سے وغیرہ وغیرہ. اس میں پھر توکل جو ہے وہ کام آتا ہے. توکل کیا ہے؟ توکل سمجھنا ہے تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے سمجھ لیں، سارے توکل سمجھیں. اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں، لیکن وہ حدیث سے سمجھ آ گئی. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل یعنی بھروسہ کیا مطلب. فرمایا اے عمر، اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح کے توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں بھی اس طرح رزق ملے جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے. دیکھو وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو کچھ کھا کے پیٹوں میں ان کے ہوتا ہے تو وہ آتے. مثلا یہ حدیث کا مفہوم ہے. اب اس کو توکل بھی سارا سمجھ آ جاتا ہے اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ توکل کی بھی شرطیں ہیں، جس طرح وضو کی شرطیں ہیں. اب پانی آپ مطلب ڈالتے رہیں، شرط پوری کریں نا. ہاتھ ہی دھوتے رہے، چہرہ ہی دھوتے رہے، ساری دھوتے رہے. غسل کی شرطیں ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، توکل کی بھی شرطیں ہیں. وہ کیا، وہ کیسے پتہ چلے گا کون کون سی شرطیں ہیں؟ وہ جو آپ نے پرندوں کی مثال دی. تو یہ جو لوگ غلط توکل کا مفہوم سمجھے ہوئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، اے جی ہم توکل کر رہے ہیں. یہ کہ پتہ چل گیا حدیث سے کہ ان کا سمجھ کوئی نہیں آئی بالکل. تو وہ آپ نے پرندوں کی مثال دیا. پرندے کے گھونسلے میں تو نہیں پرندہ بیٹھا رہتا. نہیں، خود سوچیں، یہ جو چڑیاں ہیں، یہ جو پرندے ہیں، کیا یہ گھونسلے میں بیٹھ رہے تھے اور اللہ گھونسلے میں ان کے رزق پھینکتا ہے؟ نہیں. چلو توکل پرندوں سے سیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے ان کی مثال دی. وہ ساتھ ہی فرمایا توکل کی شرطیں ہوتی ہیں. اس کی شرطیں کیا ہیں؟ پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھ استعمال کرتا ہے، پھر وہ اپنے پر استعمال کرتا ہے، پھر اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے کدھر جانا ہے وہ استعمال کرتا ہے، پھر وہ جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں اس کو خیال ہے کہ میرا کچھ ملے گا ادھر سے ادھر، پھر وہاں جا کے وہ دانہ چگتا ہے، پھر واپس آتا ہے. تو یہ کرتا ہے نا پرندہ، تو پھر اللہ کا اس کو دے رہا ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اس طرح توکل کرو پرندوں کی طرح. تو اس کا کیا مطلب کہ میں بھی اپنے گھونسلے سے گھر سے باہر نکلوں، میں بھی اپنی جو نظر اللہ نے دی ہے وہ استعمال کروں، جو صلاحیت دی ہے استعمال کروں، جو طاقت دی ہے وہ استعمال کروں پوری طرح، جہاں کے ذرائع ہیں رزق کے وہ اختیار کروں. وہ سارے اختیار کر کے تو اللہ پر بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی طاقت پر بھروسہ کہ اصل عطا کرنے والا. کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا. یہ جو طریقہ چل رہا ہے، درخت ہیں یا مطلب ہے کہ یعنی نظام ہے، کائنات کی قدرت کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے نا. تو اس پر وہ بندہ بھروسہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ نکلتا ہے، اپنی جتنی صلاحیت ہے
جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اس کی نظر ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کے اندر جو ہے سوچ ہے، محنت ہے، وہ ساری کرتا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگ رہا ہے گویا تو اس کو جو ملتا ہے، یہ ہے توکل۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کتنی آسان مثال دے کر پرندوں کی ہمیں توکل کا منظر سمجھا دیا کہ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ ہم ہے جو توکل، کسی نے یہ سمجھ لیا بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو کرنا جی ہو جائے گا، اور کچھ جو ہے وہ اتنی محنت کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ذرائع نے، اسباب نے ہمیں دینا ہے۔ دونوں بھٹک گئے، دونوں بھٹک گئے۔ وہ جو بیٹھنے والے سستی والے بھی غلط مطلب لے کے بیٹھ گئے، اور جو محنت والے ہیں وہ بھی محنت میں گم ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ آپ پرندوں کے بارے میں دیکھیں کہ یہ بھی بات ہے، آپ پورا دانے ایک پورا ڈبہ بھر کے رکھ دیں آپ کے گارڈن میں، آپ کے صحن میں رکھ دیں چھت پہ، ایک پرندہ آئے گا وہ لے لے گا جو اس نے کھانا ہے، وہ چلا جائے گا، چاہے وہ سارا ڈبہ بھرا ہوا ہے دانے کا، وہ سارے وہ اٹھائے گا نہیں، وہ اپنا چلا گیا کہ اس نے اپنا لیا حصہ اور اپنا چلا گیا، چاہے وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی توکل کا یہ بھی ہے کہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنا، اور مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ لالچ میں پڑھ کے دوسروں کا بھی ابھی ہمیں شاید نہ ملے، روزانہ ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ آپ بھی یہ حدیث شریف جو ہے پڑھیں، امام ترمذی شریف یعنی حدیث شریف کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ توکل کی بھی شرط ہوتی ہے، اور پھر پرندوں کی مثال دی، فرمایا کہ یہ ہے اس کی چیز۔ تو یہ مثال بھی مثلا سالک جو ہے اللہ پاک کے نام اور صفت اول والآخر کی حضوری میں رہے، کہ بندہ تو منصوبہ بندی کرتا ہے، اول و آخر اللہ ہی جانتا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس نے منصوبے نے کہاں پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، مگر اللہ سبحانہ، بندہ تو منصوبہ بندی کرے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وقت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یعنی بندے کا کام ہے محنت کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اور اللہ پاک کی صفات پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ بندہ جب اپنی مختلف خصوصیات اور صلاحیتوں کے بارے میں سوچے تو یہ ذہن میں لائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ہر فرد کو الگ الگ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا، وہی تو البدی ہے جو منفرد اقسام کو پیدا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح فرمایا کہ فرمایا انسانوں کی مثالیں کانوں کی طرح، جس طرح سونے کی کان ہوتی ہے، نمک کی کان ہوتی ہے، کولے کی کان ہے، ہیرے کی کانیں ہیں۔ فرمایا انسان کے اندر بھی، ہر بندے کے اندر بھی اللہ نے مختلف صفتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کو پہچانے اور ان کو کام میں لے کر آئے، وہ پہچانے میرے اندر کیا ہے، وہ بس اس طرح جو ہے وہ کرے۔ تو یہ یعنی اپنے مقصد کو، پلاننگ کو پورا کرنا، یہ بھی اپنی کوشش کرے، لیکن بھروسہ اللہ جل مجدہ پر ہو۔ اس کا مطلب ہے جو مل گیا اس میں بھی خیر ہوگی، جو نہ ملا اس میں بھی بھلائی اور خیر ہے۔ وہ بندہ پھر نفس جو ہے وہ مطمئن ہے، اس لیے نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں، جو پاک نفس ہو اس کو کیا کہتے ہیں، نفس مطمئن۔ وہ مطمئن ہوتا ہے جو میرے پاس ہے یہی ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہ ہی ہو بہتر، اور یہ چیز۔ تو اسی طرح جو ہے ابھی چلے وقت بھی ہو گیا، یہ آخری چھٹا والا کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے یعنی انشاءاللہ یہ ہے، یہ بڑا اہم ہے، محبت، تعلق، سنگت۔ انسان اکیلا ہے، وہ سنگت چاہتا ہے، دیکھیں نا، دوست چاہتا ہے، یار میرا کوئی دوست ہو، میرے ساتھ کوئی اٹھنے بیٹھنے والا، وہ فیملی چاہتا، میرے بھائی بہن نہیں ہیں، وہ بھائی بہن چاہتا ہے، وہ بندوں، وہ اکیلا تنگ آ جاتا ہے، بندوں میں بیٹھنا چاہتا ہے، وہ ایک رشتہ چاہتا ہے، میرے ساتھ کوئی شریک حیات ہو، میری بیوی ہو، یا اپنا ایک یعنی وہ چاہتا ہے، ایک جوڑا چاہتا ہے، پھر یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت کرے، میں کسی سے محبت کروں، اس طرح کی جو چیزیں۔ لیکن یہ ساری دنیا کی محبتیں فانی ہیں،
اور سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا دکھ دینے والی ہیں یہ آج نہیں تو کل ٹوٹ جائیں گی، آج نہیں تو کل ٹوٹ جائیں گی۔ ان سے جو ہے بھئی سب سے جو فرمایا کہ جو اصل محبت کرنے والا ہے تم سے وہ یہ اللہ پاک کا جو نام لکھا ہے الودود، کہ محبت کرنے والی ذات، اللہ نے آپ سے محبت کی ہے، اور وہ جس طرح اللہ باقی ہے اس کی محبت بھی باقی ہے، وہ بھولتا نہیں، اور وہ دینے والی ہستی ہے، اور جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اللہ کے لیے جو محبت کی جاتی ہے۔ تو اسباب بہت ہیں، مثال کے طور پر کعبہ شریف، یہاں تک کہ نیکیاں بھی، یہ بھی سارے اسباب ہیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے میں۔ اور جنہوں نے اس جذبہ محبت کو جس طرح میں عرض کر رہا تھا غلط استعمال کر لیا، دنیا کو دے دیا، عورتوں کو دے دیا، پیسے کو دے دیا، شہرت کو دے دیا، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ یہ چیزیں چھوڑ گئیں موت کے وقت، کلا بندہ ہے، اور جس کو دینا تھا دیا نہیں، اب اس کا کیا بنے گا بندے کا۔ تو یہاں یہ مثال دیکھیں، یہ کہ بندہ الرقیب اور المجیب، یعنی الرقیب کہتے ہیں جو ہر وقت بندے کا نگہبان ہے، مجیب قبول کرنے والا ہے، تو بندہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ رقیب کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، نگہبان۔ تو جس کو اللہ کا ساتھ موجود ہے وہ تنہائی نہیں محسوس کرے گا، میں بور ہو گیا جی بیٹھ بیٹھ کے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری کے معنی کہ یعنی ان کے یعنی جو انہوں نے حدیثیں لیں ان سے بھی لیں، اس معنی میں وہ ان کے استاد ہیں۔ تو لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں تو آپ بور نہیں ہو جاتے؟ مطلب آپ زیادہ وقت اکیلے میں گزارتے ہیں، تو ہم تو اکیلے رہے تو تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون نہ ہو، یہ نہ ہو، ہمارا حساب لگائیں، ہم جی ہمیں جو ہے وہ خفقی شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیسے وحشت یا بوریت ہو، کیف اتوحش و معی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں کیسے وحشت اور بور ہو سکتا، میرے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ملائکہ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں، مجھے تو بڑی اچھی صحبت ہوتی ہے، بڑی اچھی سنگت۔ ہم نے ان سے تعلق توڑا ہوا ہے، اکیلے ہو گئے، اچھا جی موبائل فون وہ نہیں کام کر رہا، تفقی ہو گئی، اس کو فون کیا، یار تنگ آ گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ جو اصل تعلق ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور دوسرے تو خوشی کے صرف آپ کے ساتھی ہیں، پریشانی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ تنہا نہیں، یعنی جب اللہ سے حضوری میں ہوتا ہے تو کبھی تنہا نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو سنی نہ جاتی ہو۔ یعنی دوسرے بندہ تو آپ باتیں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ کوئی سن رہے ہیں کوئی نہیں سن رہے، کوئی اندر سے سوئے ہیں کوئی ظاہری، تو اللہ پاک ہر بات سنتا ہے۔ یعنی بندہ بات کر رہا ہے تو ایک ایک بات، ایک ایک احساس اللہ پاک سن رہا ہے، جانتا ہے۔ جس کا جواب نہ دیا جاتا ہو تو اس کا، لیکن وہ تعلق بندے نے پیدا ہی نہیں کیا ہوا۔ مثلا یہ ٹیلی فون ہے، جس کو پتہ ہی نہیں یہ ٹیلی فون میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایک ڈبہ ہی ہے، وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے رکھا ہوا ہے، پاس ہے، کنیکشن بھی کوئی نہیں، سم بھی کوئی نہیں، اس کے لیے ڈبہ ہی ہے۔ جس کو پتہ چل گیا وہ وہی پوری دنیا سے رابطہ ہو سکتا ہے، اس میں میں فون کر سکتا ہوں، اس میں یہ کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ ہم سمجھنے کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک پاس ہی، رابطہ کوئی نہیں، کنیکشن کوئی نہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں۔ جو ہی پتہ چل گیا وہ اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو سب سے، یعنی کائنات کے رب کے ساتھ تعلق ہو گیا، نبی علیہ السلام سے حضوری میں بندہ جب ان کی چلا گیا، اس کے لیے تو وہ ایک جنت ہے دنیا میں۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ مخلوق کے ساتھ تو موقع کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب ان سے بات کی جائے، مگر سب بادشاہوں کا بادشاہ احکم الحاکمین کا کیا کہنا، جو ہر وقت سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ مخلوق کا تو انتظار کرنا پڑتا ہے، یہ میری اس کا موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک،
یہ سویا ہوا ہوگا کہ جاگا ہوا ہوگا، یہ بیمار ہے کہ نہیں، یہ فون اٹھاتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں، یہ میری بات سن۔ اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی روحانی تعلق پیدا ہو گیا تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ ہو گیا تو اس طرح یہ چیز جو ہے۔ تو بندہ، دوسری مثال، بندہ اس بات پر غور کرے کہ مخلوق سے جو بھی محبت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی صفت الودود کا فیض ہوتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم رستے میں رہ جاتے ہیں۔ مثلا ماں باپ سے آپ کو جو محبت مل رہی ہے وہ اللہ نے وہ ممتا اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو ماں کی محبت کو اصل میں آپ اللہ کی محبت سمجھیں گے تو اللہ سے محبت بڑھ جائے گی آپ کی۔ یہ تو اللہ نے رکھی ہے، ماں کے تو اختیار میں نہیں ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ باپ میں جو شفقت رکھتی ہے، ماں ہو یا میاں بیوی ہو، بندے کو الودود کی حضوری میں رہنا چاہیے، اس بات پر غور کرے کہ یہ ہر محبت اللہ ہی کی اپنی مخلوق سے محبت کا عکس ہے، یعنی جو بندوں سے بھی ملتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی وہ اس محبت کا فیض ہے، اس رحمت کا فیض ہے، لیکن وہ اصل تو آپ جب اصل سے تعلق ہوگا تو پھر کیا ہی بات ہے آپ کی، اور کیا ہی مطلب ہے تعلق بندے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو محبت دنیا میں جو اللہ نے رکھی ہے آپ یاد دلانے کے لیے کہ یہ ماں کی محبت میں اللہ کی محبت کا عکس نظر آتا ہے، باپ کی شفقت میں، بھائی کی محبت میں، بہن کی محبت میں، یہ ساری یہ چیزیں۔ تو اگر بندہ ادھر ہی گم ہو کے رہ جائے، ان لوگوں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، آج نہیں تو کل یا ویسے جدائی ہو جائے گی، تو وہ یہ چیز۔ تو یہ دیکھ لیں، اب یہ چھٹی چیز جو محبت اور تعلق انسان کی خواہش ہوتی ہے، میرے تعلقات ہیں، کیونکہ یہ آخری چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، دولت ہو گئی، شہرت ہو گئی، چیزیں ہو گئی، پیسہ ہو گیا، کھانا، آخری تعلق کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بندے میرے جن کے ساتھ بیٹھوں، میری سنگت ہو، میری یاریاں دوستیاں ان کے ساتھ، یہ آخری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آخری چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک کی زیارت، نبی علیہ السلام کی زیارت اور صحبت سنگتیں، جیسا کہ حضرت ویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حضرت عمر بن خطاب کو، جب آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کی تو آپ نے فرمایا کافی باتیں کر لی ہیں، سفر بڑا لمبا ہے، تیاری تھوڑی ہے، سامان تھوڑا ہے، اب ہم تیاری کرتے ہیں، اور اگر جنت میں پہنچ گئے تو وہاں تو صرف ملاقاتیں ہی ہیں اور باتیں ہی ہیں، یعنی جنت میں جو عروج ہے وہ زیارتوں اور ملاقاتوں اور باتیں ہیں، باقی تو ضروریات ہے، کھانا پینا کھا لیا، لیکن اصل لطف جو ہے وہ ملاقات میں، زیارت میں اور یعنی باتوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ 6 درجے جو ہے، یعنی کہ جب بندہ اس طرح جو ہے اس کا تعلق یا نفس کی اصلاح ہو گئی تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے مکمل طور پر، کیونکہ اللہ کی صفات میں وہ بندہ گھر گیا، ہر چیز کھانے سے لے کر پینے سے لے کر محبت اور تعلق میں اس نے ہر معاملے میں آپ نے ٹرین کر لیا اپنے نفس کو، تو اس کا نفس پھر مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس اطمینان، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دل ہو یا نفس ہو، یہ اللہ ہی کے ساتھ تعلق ہو تو اطمینان میں آتا ہے، ورنہ یہ اطمینان میں نہیں آتا۔ اب باقی کچھ اور چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے۔ یہی بات ختم کرتے، اگر کوئی بات پوچھنی ہے اب تک جو بات کی ہے وہ پوچھ لیں۔ اب آگے عملی مرحلے آ رہے ہیں کہ عملی طور پر بندے نے یہ کیسے پھر جو ہے اپنے اندر یہ چیزیں آ جائیں۔ یہ تو تھیوری بیان ہو رہی ہے، ایک جیسے ہم آپ کو دکھائیں جی 7 اعضاء ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس کا پھر طریقہ ہے۔ اچھا جی زبان کو پکڑ لو، یہ شیٹ ہے، یہ ذکر ہے، یہ کرو تو دھیرے دھیرے مہینے بعد تمہاری زبان، اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں یا نفس کی 7 خواہشات 6 یہ بھی ایسے ہی ہو جاتی ہیں۔ بس بندہ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، آپ خود کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی سیرت خوبصورت ہے، آپ کا دین، آپ کا رستہ، یہ کوئی مذہب پوری دنیا میں کوئی اس طرح پیش نہیں کر سکتا۔ تو دوسروں نے بھٹک گئے ہیں سارے جو آپ علیہ السلام سے ہٹے ہیں، یعنی یا انہوں نے نفس کے خلاف ہی کام شروع کر دیا، جو صحیح حق ہے وہ بھی نہیں دیا، اور یا پھر وہ جو ہے دوسری طرف اتنے مگن ہوئے کہ نفس پرستی میں نفس نے جو کہا وہ کر لیا، دنیا میں بھی اس کو تباہ کیا، آخرت میں بھی تباہ کر لیا، اور یا پھر اس کو اتنا تنگ کیا کہ جو اس کا جائز حق ہے
ٹھنڈا پانی، کھانا پینا، نکاح بھی چھوڑ دیا. اب آپ علیہ السلام نے سنگم دے دیا، یعنی نفس بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، اللہ کا قرب بھی، بندے کی خواہشات بھی، یہ ساری کی ساری پوری ہو اور اس میں اللہ کا قرب ملے. تو یہ تو پوری دنیا کا اثر ہے، ایسا نظام، ایسا تزکیہ ہے نفس کا، جو یعنی طریقہ کار اور پیغام پیش کرنے کے لیے جو قرآن، حدیث اور حضور علیہ السلام. اور پھر ہمیں تو یہ سمجھ نہ آتی، یہ تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے کہ جنہوں نے آسان طریقے سے وہی بات وہ سمجھا دیتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ ویسے مشکل لگتی ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر دعا کر لیتے ہیں. میرا جو مطالعہ ہے نا ابھی تک کشف المعلوم میں نے یہی پڑھا، اس میں دادا صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی جو نفس ہے آپ کا وہ معرفت کی راہ میں آپ کے لیے حجاب ہے. باقی پڑھا کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ برائی کا حکم ہے. اگر ہم مثال لے لیں کھانے کی، تو میں یہی پڑھا کہ بھی اگر آپ کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کا نفس جو ہے وہ موٹا ہوگا. تو تذکرۃ الاولیاء پڑھیں تو اس میں جو احوال پڑھتے ہیں جو ہے اولیاء اللہ کے، تو اس میں بھی یہی جو ہے وہ بات پتہ چلے کہ بھائی کتنا وہ سب اپنا تزکیہ کرتے تھے، اپنے آپ کو پورا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے. شاید حدیث میں ایک مضمون بھی ہے کہ بھی اپنے آپ کو پورا رکھو گے تو مطلب کہ دل میں نور پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نفس کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ایک ذریعہ ہے. یہ دو چیزیں کلائش پڑی ہیں. ٹھیک، بیٹھے تشریف رکھیں. ہاں وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا، بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بعض دفعہ کتابوں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کو بھوکا رکھنا چاہیے، کھانا نہیں دینا چاہیے، اور یہ چیزیں بھی اس سے جو ہے وہ یا یہ حجاب ہے. لیکن یہاں وہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ جب کہ نبی علیہ السلام نے اس کا جو ہے توازن دیا. مثلا کھانے کو آپ نے منع نہیں کیا، فرمایا کہ یہ تو نفس کا حق ہے کہ اس کو کھانا دو، لیکن فرمایا کہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، یہ تعلیم دے دی. اب اس پہ ہر بندہ چل سکتا ہے، چلو جی 2-4 لقمے میں کم کھا لوں، یہ آپ نے، یا ایک حصہ پیٹ کا مطلب 3 حصے میں تقسیم ہو گیا، 1/3 کھانا، 1 پینا، 1 کھا لی، یہ تعلیم ہو گئی. اس میں نفس کا حق بھی پورا ہوا اور وہ جو نفس پرستی میں بھی نہ آیا. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں بزرگان دین تذکرۃ الاولیاء یا اس طرح، یہ ہے سمجھ لیں کتابیں ڈاکٹری کی. اب ڈاکٹری کی کتابیں دے کے ہر بندہ اپنا علاج نہیں کر سکتا. مطلب ایک ڈاکٹر بھی دوسرے ڈاکٹر سے علاج کرتا ہے. تو وہ میں نے عرض کی کہ کئی بزرگ پھر کئی لوگوں کو محدود مدت کے لیے ان کو مجاہدہ یا ان کو مثال کے طور پر، کیا ڈاکٹر بعض دفعہ نہیں کہتا کہ آپ ہفتہ بھائی یہ چیز نہ کھانا، دودھ نہ پینا، آپ جی گوشت نہ کھانا. تو کیا مطلب دوسرے بھی سن کے جی اچھا سن رہے ہیں اچھا اسی ڈاکٹر نے اس کو منع کر دیا تو سارے دودھ پینا بند کر دیں؟ بھائی وہ اس کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. آپ کے لیے ہو سکتا ہے دوسری کوئی چیز ہو. تو اسی طرح یہ جو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے متعلقہ ہوتی ہیں، صرف جو وہاں ان کے شیخ نے کہا ہوگا تو ان کے لیے وہی چیز ہے. میرے لیے جو ہے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے ایک دوسرے بندے کو کہا کہ تم مسجد میں نا کہ جوتے جو ہے نا یہ رکھ دیا کرو، خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں نا یہ تمہارا کام ہے، جوتے ٹھیک کر کے رکھو. دوسرے وہ کہیں گزر رہے تھے تو دوسرا بندہ بھی ایسے کرنے لگا کہ دوسرا مرید ان کا تھا. تو آپ نے فرمایا تم نہ ایسا کرو. اس نے پوچھا حضرت وہ میں نے بھی چاہتا ہوں، میرا بھی نفس جو ہے کوئی اس میں عاجزی انکساری آئے، مجھے آپ نے منع کر دیا. فرمایا تمہارا جوتے سیدھے کرنے سے تکبر پیدا ہو رہا ہے اور نفس کہ تم سمجھ میں بڑا چیز کر رہا ہوں، دیکھو میں کتنی عاجزی کر رہا ہوں. اس کے لیے جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تمہیں نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ تو طبیب ہی حکیم ہی جانتا ہے یہ چیز. تو وہ میں عرض کر رہا ہوں تو اس کا بعد یعنی جو آپ نے صحیح سمجھا کہ نفس حجاب اس وقت تک ہے جب اس کے پتہ نہ ہو کہ اس نفس کا حق کس طرح کرنا ہے، ورنہ یہی جو ہے یہ نفس جو ہے وہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے. دیکھیں نا اللہ پاک قرآن جی نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی. اللہ اتنا خوش ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ارجعی الی ربک،
چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، میرے بندو میں تو اللہ تو نفس سے ہوش ہے، جو نفس ٹھیک، ہاں نفس میں جو خرابی ہے وہ بس دور کرنی ہے، وہ جو اس میں جو توازن سے جب چیزیں نکل جاتی ہیں تو اس کو دور کرنا ہے۔ باقی یہی تو یہ طریقہ محمدی، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ طریقے مجاہدہ نہیں ہے، یہ طریقے شکر ہے، یہ صرف سنت پہ بندے کو لاتا ہے۔ یہ اور طرح کے مشکل چلے، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، پرہیز جلالی کرنا ہے، پرہیز جمالی کرنا ہے، یہاں پرہیز حرامی ہے، صرف وہ حرام سے پرہیز کرو، جلالی کھاؤ جمالی کھاؤ، حلال ہے تو کھاؤ، صرف حرامی سے اس میں پڑھو گے تو وہ مسئلہ ہے۔ دوسرے جو ہے وہ بات کھا رہے ہیں، پرہیز حرامی نہیں ہے، پرہیز جلالی کر رہے ہیں، اے جی میں نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا خوبصورت طریقہ، آپ جس طرح خود جس طرح میں نے حسین تھے، آپ کا طریقہ بھی حسین ہے، آپ کی بات بھی اور آپ کا انداز بھی اور آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ چیزیں تو یہ اسی لیے وہ کہتے ہیں مشائخ محمدیہ، یہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر تربیت کرتے ہیں، لوگوں کو نہ دنیا چھڑاتے ہیں نہ مطلب یعنی یہ وہ چیز، بلکہ صرف جو دنیا میں جو زہر ہے، جب امام غزالی نے فرمایا سانپ سے وہ زہر وہ نکال دیتے ہیں کہ بس وہ ان کو پھر وہ فائدہ دیتا ہے، یا جیسے مولانا روم نے فرمایا، وہ جو کشتی کی مثال دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی، کہ یہ جو پانی ہے کشتی اس کے اوپر چلتی ہے، بس چلتی رہے، یہی طریق ہے، یہ دنیا پانی ہے، یہ نفس پانی ہے، کشتی جو ہے آپ اوپر چلتے رہیں تو بالکل یہ آپ کو پار لگا دے گی، ہاں وہ پانی اندر آ جائے کشتی کے تو پھر وہ خطرناک ہے۔ تو جب یہ نفس پرستی اور دنیا اور گناہ یہ اندر آ جائیں تو پھر بندے کے لیے خطرناک ہے، ورنہ تو اسی ذریعے تو بندے نے جنتوں تک پہنچنا ہے، نفس کے ذریعے سے۔ تو یہ چیز ہے انشاءاللہ اللہ پاک، تو آپ یہ سیکھیں، دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور مطلب ہے کہ یعنی آخرت میں بھی بندہ خوش رہے گا، مطمئن رہے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کل کے آئے ہیں، کیا آپ سوئے نہیں؟ آپ سوئے ہیں، آپ کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، جو سہولت ہے بندے لینی تو وہی ہے، مطلب ہے کھانے کو جو مل رہا ہے آپ کھا رہے ہیں۔ اگر یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ابھی پنکھے بھی بند، یہ نفس کے خلاف مجاہدہ ہو رہا ہے، اچھا جی دروازے ڈال دو سورج کے سامنے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، بھول اللہ بھی جائے گا اور اللہ کا رسول بھی جائے گا، اور ساری چیزیں مطلب ہے یہ چیزیں صرف کتابی چیزیں وہ بندے کے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں۔ کھانا بند کر دیں، ان کو آج نہ ناشتہ دیں نہ دوپہر، تو مطلب ہے یعنی پڑھنے نماز پڑھنے سے بھی بندہ رہ جائے گا۔ تو یہ چیز نہیں، یہ غلط چیز بٹھائی ہے، اور وہ لوگ خود نہیں کر رہے، جتنے یہ مذہبی لوگ ہیں، عیسائیوں کے ہوں یہودیوں کے ہوں مسلمانوں کے ہوں، وہ خود نہیں کر رہے، خود وہ موجیں کر رہے ہیں اور عوام کو کہہ رہے ہیں تم جو ہے چھوڑ دو سب۔ جتنے یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو پیر ہوں نہ کوئی، دیکھ لیں یہ جتنے پیر ہیں، علماء ہیں، عیسائیوں کے راہب ہیں، پادری ہیں، یہودی ہیں، وہ تو سب مجھے کر رہے ہیں، جتنے یہ بنے وہ لبادہ سا ان کا اوڑا ہوا ہے، ابھی ہم جو ہے مطلب ہے کہ یعنی جی بڑے یعنی مجاہدہ کر رہے ہیں، کر وہ کچھ نہیں، ساری چیزیں وہ زیادہ دوسروں سے بھی وہ استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے بیچاروں کو جو ہے ان کو عوام پہلے ہی پریشان، ان کو کہ تم چھوڑو۔ اچھا دنیا کے قریب نہ جانا، لیکن میرے جیب ضرور بڑھنا تب میں تقریر سناؤں گا۔ دنیا کی محبت نکال دو، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن میرے جیب میں پیسے ڈال دو۔ اب یہ وہ کیا پھر سبق دے رہے ہیں؟ پھر کیا تو ان بیچاروں سے دنیا کمائیں گے تو آپ کو دیں گے، ایک آپ ان سے شیرنی مانگ رہے ہیں، دوسرا کہتے ہیں دنیا نہ کماؤ، تو وہ کہاں سے وہ کیا ڈاکے ڈال کے وہ آپ کو دیں؟ پھر مطلب یعنی ایک عجیب کھچڑی سی یعنی پکی ہوئی ہے۔ تو یہ طریقہ جو نبی علیہ السلام کا ہے وہ صاف ستھرا بالکل، اس میں کوئی کہ جائز طریقے سے خواہشات بھی پوری کرو، اپنے اہل و عیال کی خواہشات پوری کرو، اپنے ماں باپ کی، اپنے نفس کو بھی جائز خواہش۔ حضور علیہ السلام سیر کے لیے جاتے، آپ علیہ السلام کا پسندیدہ کھانے تھے، آپ کھانا بھی کھاتے، بھئی مجھے پسند ہے، گوشت پسند فرماتے وہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ حرام میں یا مطلب ہے کہ یعنی ناجائز یا اسی کو پھر مقصود بنا لیا، یہ چیز نہیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اچھی زندگی گزرے گی۔ بہن یہ کتنے بندے بیچارے پاگل ہو گئے جی، ہم ذکر کر رہے ہیں کرتے رہے، خشکی ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ گھر والوں کا یہ تو پاگل ہو گیا ہے،
یہ تو فلانا ذکر فلانا چلہ کرتے کرتے بیوی کو خرچہ ہی نہیں دے رہا، کھانا کوئی نہیں کھا رہا، یہ ہو گیا وہ گیا، تو یہ تو نہیں دین سکھاتا۔ دین تو سکھاتا ہے کہ بھئی اور زیادہ بندہ صحیح ہو کر اللہ کا بھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور بندوں کا بہترین انداز سے حق ادا کرے، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں آپ کتنی غلط چیز بندے کے دیں۔ امام غزالی یہ خود کتنے بڑے مجاہد اور اس رستے کے بادشاہ ہیں روحانیت کے، لیکن ان دونوں نے اپنی کتابوں میں غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ 8 گھنٹے ہر بندے کو سونا چاہیے۔ کہتے ہیں تیسرا حصہ بھی رات کا سونا، یعنی 24 گھنٹے۔ وہ خود یہ لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کسی کو طاقت دے دے ایکسٹرا کرامت کے طور پر کہ وہ الگ بات ہے، مطلب بھوک ہی نہ لگے اس کو، جیسے کئی وہ نیند ہی نہیں آتی، وہ الگ، لیکن عام جو انہوں نے اپنا لکھا ہے تو اپنا یہی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں نہیں سوئیں گے تو نماز میں بھی نیند آ رہی ہوگی آپ کو، ذکر میں بھی نیند آ رہی، بندہ اللہ کو بھی نہیں یاد کر سکتا، نفس کا حق پورا کرے گا تو اسی کو استعمال کرنا ہے، یعنی اس کے لیے۔ اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ ماشاء اللہ۔ جی جی یہ قریب آ جائیں، تھوڑا باز آ جائے، پھر ادھر آ جائیں ماشاء اللہ۔ جی جی تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، بابا وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہی نہیں کیا، جب ہم نفس ہمارے اوپر اتنا حاوی ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھیں یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اب نماز بندہ پڑھتا ہے تو برے برے خیالات ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ کیا پڑھ رہا ہے اور نفس جو ہے حاوی ہو جاتا ہے، تو بھائی اس کا بھی آپ یعنی طریقہ ہے، آپ خود سے موجود ہے طریقہ کہ یعنی نماز کے 10 روحانی درجے ہیں، یعنی 10 قسم کی نماز ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو بندے کو معراج پر لے جاتی ہے، ایک وہ ہے جو بندے کو نبی علیہ السلام کے دربار میں لے جاتی ہے، ایک نماز وہ ہے کہ جو نیکی کی طرف بے حیائی سے دور لے جاتی ہے۔ تو آپ یہاں اگر کل کے ٹھہرے ہوئے ہیں آپ تو آپ وہ سیکھ لیں آج کے دن، نہ یہ کوئی جی ان کو وہ طریقہ سکھا دے، پھر یہ نہ نفس حاوی ہوگا نہ نماز میں غفلت ہوگی، بشرطے کہ وہ طریقہ کوئی نہیں نہ پتہ، تو پھر اس کے لیے حاوی ہے۔ اب یہ جن لوگوں کو طریقہ نہیں آتا تو ان کے لیے تو مطلب ہے کہ یعنی ایک مرغی کو پکڑنا وہ بھی مسئلہ ہے، اور جن کو آتا ہے وہ سانپ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جن کو نہیں ہے ان کو مطلب ہے کہ جو چوہا بھی قابو نہیں آتا، طریقہ نہیں پتہ، تو یہ چیز ہے۔ تو طریقہ سیکھ لے بندہ تو آپ کی نماز جو ہے وہ ایسی بن سکتی ہے اللہ کی حضوری والی، اور یہاں تک کہ مشاہدہ والی، معراج والی، کہ آپ کی روح سفر میں ہو، بجائے یہ جگہ آپ کے سامنے مدینہ شریف ہو، کعبۃ اللہ ہو، روحانی دنیا ہو۔ یہ چیزیں ان میں بہت سارے لوگوں نے جو پہلے آئے تھے وہ ایک نماز کے متعلقہ 2 دن کی خلوت ہوئی تھی، لیکن آپ چلو پہلا سبق لے لیں، تو اس کا حل موجود ہے، طریقہ موجود ہے، انہوں نے سیکھا ہوا ہے، تو آج آپ بھی تھوڑا سا وہ سیکھ لیں انشاءاللہ۔ دیکھیں کوئی چیز نہیں جس کا حل موجود نہیں، جب کفر اور شرک کا بھی حل موجود ہے، نفاق کا بھی حل ایک موجود ہے، اللہ نے رکھا ہوا، منافقت کا بھی ایک مطلب یعنی موجود، اگر وہ بندہ چاہے۔ حضور علیہ السلام ایک بندہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں منافق ہوں، آپ نے دعا کی یا اللہ اس کے نفاق کو دور فرما، یہ خود چاہتا ہے بچنا دور، یعنی مطلب کوئی چیز نہیں، حل صرف اس چیز کا نہیں جس کا آپ نہیں چاہتے کرنا، اس کا حل کوئی نہیں، باقی کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل، جس کا علاج نبی علیہ السلام نے، بلکہ ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ جو ہمیں لگ جاتی ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا کہ علاج کرو، دوائی لو، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ دوائی لیں ہم، فرمایا کہ
اللہ پاک نے جتنی بیماریاں جتنی دنیا میں ہیں ان کی شفا بھی نازل کی ہوئی ہے، ان کا جو جہاں سے وہ ٹھیک ہونی ہے وہ بھی علاج بھی، وہ بھی چیزیں اللہ پاک نے ساتھ ان کی نازل کی ہوئی ہیں۔ صرف یہ ہے ہمیں کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں پتہ چل جاتا۔ تو اسی طرح جتنی روحانی بیماریاں ہیں، وہ کفر ہو، شرک ہو، یا دوسری چھوٹی قسم کی حسد ہو، بغض ہو، یا اس سے بھی ان سب کا بھی علاج اور شفا موجود ہے۔ صرف جو ہے پتہ کریں، جس طرح مثلا یہ طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اب سکھانے والا ہوگا تو سیکھیں گے۔ اب وہ بھائی وہ جو پوچھ رہے وہ کتنے پریشان ہیں، بھائی میں نماز میں کھڑا ہوں، وہ مجھے دوسری طرف میں خیال ہے، اللہ کی تو جس طرف دھیان ہے اس طرف ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن اب جب وہ طریقہ سیکھ لیں گے اور مشق کریں گے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں نا کوئی بیان وغیرہ سننے، میں اپنے بچاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر سے ہارے گئے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کوئی دھندا نہیں کرتے، ان کے بارے میں صحیح۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کئی لوگ مثال کے طور پر وہ اس طرح دین کی طرف رجحان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر بیان سننے چلے گئے، تبلیغ پہ چلے گئے، تو پھر لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت ادھر لگے رہتے ہیں۔ یہ نہیں، وہ لوگ بھی اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ ماں باپ بیوی بچوں اپنا حق حقوق پورا کر کے کسی چلو دینی مجلس میں چلے گئے، ذکر کی مجلس میں، پھر تو وہ کوئی بندہ نہیں کہے گا آپ کو۔ لیکن اگر آپ پیسہ نہیں کمانا، کام نہیں کرنا، ماں باپ کی خدمت کوئی نہیں کرنی، بیوی آپ کو خرچے کر رو رہی ہے، مطلب توجہ نہیں، تو پھر تو آپ جائیں گے تو پھر تو وہ کہیں گے، پھر وہ کہیں گے جی آپ ادھر لگے رہتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے یعنی بیلنس، مطلب سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی چاہیے، اگر کوئی نیکی کی طرف لگا ہوا ہے تو اس کو اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں، اس کو کہیں بیٹا یہ تو بات اچھی ہے، آپ جو ہے تبلیغ میں جا رہے ہو، آپ جو ہے مسجد میں جا رہے ہو، آپ جو ذکر میں جا رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہی دین یہ بھی تعلیم کرتا ہے کہ کچھ فرائض ہے، کچھ حقوق ہے لوگوں کے بھی، گھر کے بھی، وہ بھی ادا کرو ساتھ ساتھ، تو یہ تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ آدھا کام تم ٹھیک کر رہے ہو، آدھا جو ہے وہ، تو بعض مرتبہ جو پھر لوگ انہی لوگوں کو کہتے ہیں بھئی یہ ہر وقت مسجد میں یہ کرتا ہے، جو لوگ بندوں کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ اگر وہ بندوں کا حق پورا کر کے آئے ہوئے ہیں تو کوئی نہیں کہتے، سارے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھا ہے جی، ہمارا بھی حق پورا کر رہا ہے، اپنے اللہ بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ چیز تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر ابھی کیا پروگرام ہے اور آگے؟ میں سے وہ بھی اپنا ذہن میں نوٹ کر لے، پھر جب ایک آدھا گھنٹہ جب میں بیٹھوں گا ہم سوال جواب کے لیے، تو بھائی کہتے ہیں صاحب کا بیٹھنا ہے تو وہ اسپیشل موقع آپ کو دیں گے۔ یہ کسی نے پھر کوئی سوال پوچھنا ہو تو پھر حضرت صاحب آدھا ایک گھنٹہ جو ہے وہ سوال جواب کے لیے بھی آج ہمیں ٹائم دیں گے، بیٹھیں گے یہاں پہ، تو وہ پھر اس وقت موقع ہوتا ہے پوچھنے کا، تو اس وقت پھر آپ پوچھ لیا کریں۔ پھر بعد میں پھر حضرت صاحب جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں نہیں پوچھتے یا کہیں اور جا کے نہیں پوچھتے، وہ موقع ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال پوچھا تو بہت سارے اور ساتھیوں کو بھی اس کا جواب مل جاتا ہے، بھلا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سوال جواب کے لیے پھر انشاءاللہ آج جو ہے وہ وقت ملے گا آپ کو، تو یہ دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد انشاءاللہ کس ٹائم؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین فضل اور رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تو نے پیدا فرمایا، تو نے رزق عطا فرمایا، تو نے ہی قرآن بھیجا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب ہمیں ان سب کا شکر اور شکر گزاری اور نفع اٹھانے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم تیرے اچھے بندے نہیں بن سکے، نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے صحیح، نہ حکمت ہے، بس ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے۔ تو اپنے فضل و کرم سے ساری کمیوں کو پورا فرما اور اپنا قرب یا عطا فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما۔ تو ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل اور کرم اور احسان سے ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد اور وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب اور اپنی ولایت، اپنی دوستی اور اپنی رضا نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اتباع، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ دنیا میں جو سال یا لمحے رہ گئے ہیں یا مہینے رہ گئے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ ہر لمحہ، ہر سال، ہر دن تیرے قرب کی طرف ترقی کریں۔ وہ جو دنیا آ رہی ہے، وہ جہان آخرت کے جو آ رہے ہیں، وہاں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمانا، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام نے جو دعا کی، جو خیر مانگی، جو سوال تجھ سے کیا، وہ ہمیں بھی اس میں حصہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے جن چیزوں سے پناہ چاہی، جس شرور سے پناہ چاہی، جس سے حفاظت مانگی، جس سے بچنے کی دعا کی، ہمیں بھی ان تمام امور سے بچنے کی اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ ساری امت محمدیہ پر رحم فرما، ساری امت پر کرم فرما، ہمیں اپنے پاس سے علم، حکمت و دانائی نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما، شیطان اور نفس کے فریبوں سے، دنیا کے فریبوں سے محفوظ فرما، ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما۔ یہ جو حضرات بھائی بہن بیٹے سفر کر کے آئے ہیں، دور دور سے بزرگ سفر کر کے آئے ہیں، 20 گھنٹے، 21 گھنٹے، 10 گھنٹے کا، یا ارحم الراحمین سب کے آنے کو قبول فرما۔ جتنا انہوں نے سفر کیا، یہ سفر اپنی طرف یا ارحم الراحمین اپنے قرب کی طرف بھی اتنا ہی تیزی سے ہو، فضل و کرم والا معاملہ فرما۔ جو حضرات خدمت کر رہے ہیں ان کو بہترین جزا نصیب فرما، جو یا ارحم الراحمین، اور ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، آمین۔